بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے عمران سیریز کا نیا منفرد اور ماروائی نمبر ساکا کارا۔ تو چلیے ناول شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل اردو صفحہ کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کو ضرور پریس کر دیں۔ افریقہ کے شمالی جنگلوں میں تقریباً 400 ناٹیکل کے فاصلے پر سمندر میں ایک جزیرہ تھا۔ اس جزیرے کا نام تو کچھ اور تھا، لیکن عام طور پر اس جزیرے کو سیاہ جزیرہ کہا جاتا تھا۔ یہ ٹاپو نما جزیرہ زیادہ بڑا نہیں تھا۔ اس جزیرے میں آبادی نہیں تھی۔ جزیرہ ہوائی کی طرح اس جزیرے پر بے شمار آتش فشاں پہاڑ تھے جو وقت بے وقت پھٹتے رہتے تھے، اور اس ٹاپو نما جزیرے پر لاوا بہتا رہتا تھا۔ سیاہ جزیرے کا زیادہ تر حصہ لاوے کی وجہ سے جل کر سیاہ ہو چکا تھا۔ وہاں بے شمار دراڑیں تھیں جن میں سے اکثر جگہوں سے دھواں اٹھتا رہتا تھا۔ چونکہ اس جزیرے کے نیچے لاوے کے دریا بہتے تھے، اس لیے اس جزیرے پر موجود دراڑوں سے اس لاوے کو دیکھا جا سکتا تھا۔ وہاں لاوے سے بننے والے دھوئیں سے سلفر ڈائی آکسائڈ کی بو پھیلتی رہتی تھی۔ بعض جگہوں پر سلفر ڈائی آکسائڈ اس قدر زیادہ ہوتا تھا کہ وہاں زیادہ دیر تک کوئی جاندار سانس نہیں لے سکتا تھا۔ سلفر ڈائی آکسائڈ سے نہ صرف منہ کڑوا ہو جاتا تھا، بلکہ اس کے زہر سے پھیپھڑے بھی متاثر ہو جاتے تھے، جس سے دم گھٹ جاتا تھا اور جاندار وہی تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو جاتا تھا۔ سیاہ جزیرے میں زیر زمین بے شمار لاوا ٹیوبز بنی ہوئی تھیں۔ لاوا ان ٹیوبز سے گزر کر مختلف سمتوں میں جاتا تھا اور باہر نکل آتا تھا۔ بعض ٹیوبیں تو اوپر سے بھی جل جاتی تھیں، جن سے ان دراڑوں میں بہنے والا لاوا ایک بڑی نہر کی شکل اختیار کر سکتا تھا۔ جزیرے کا ایک چوتھائی حصہ گھنے جنگل پر مشتمل تھا، جہاں اونچے نیچے درختوں کے ساتھ زمین گھنی جھاڑیوں سے بھری ہوئی تھی۔ لاوے کی ٹیوبیں اس جنگل سے بھی گزرتی تھیں۔ جنگل کے بعض حصے بھی اس لاوے کی زد میں آ گئے تھے، جس سے جنگل کا بیشتر حصہ جل کر سیاہ ہو چکا تھا۔ اس لیے اس جزیرے پر کوئی پرندہ بھی نہیں آتا تھا۔ سلفر ڈائی آکسائڈ گیس اور ابلتے ہوئے لاوے کی وجہ سے اس جزیرے کا درجہ حرارت نقطہ کھولاؤ سے بھی کہیں زیادہ تھا، جو کسی بھی جاندار کو لمحوں میں جلا کر راکھ بنا دینے کے لیے کافی تھا۔ زمین کے نیچے بہنے والا لاوا ان ٹیوبز میں سے گزر کر ساحلی کناروں پر آتا تھا اور سیدھا سمندر میں جا گرتا تھا، جس سے سمندری کناروں کے بعض حصوں پر ہر وقت کثیف بھاپ نما دھواں اڑتا ہوا دکھائی دیتا تھا، اور سمندر کا پانی بھی 400 ڈگری فارنہیٹ سے بھی زیادہ گرم رہتا تھا۔ بھاپ سے بننے والے بادل عموماً اس جزیرے پر ہی چھائے رہتے تھے، اور وہاں ہر گھنٹے 2 گھنٹے کے وقفے کے بعد بارش شروع ہو جاتی تھی۔ گرم بھاپ کا پانی بھی بے حد گرم ہوتا تھا، اس لیے اس جزیرے پر ہونے والی بارش کو بھی عام طور پر ہاٹ رین کہا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ جزیرے پر 24 گھنٹوں میں ایک بار زلزلہ ضرور آتا تھا، جس سے جزیرے میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی رہتی تھی۔ زمین کے نیچے بنی ہوئی لاوا ٹیوبز مزید بنتی بھی تھیں اور بعض ٹوٹ پھوٹ کر وہیں ختم ہو جاتی تھیں۔ اسی طرح وہاں موجود جنگل کو بھی ان زلزلوں سے شدید نقصان پہنچتا تھا۔ بعض زلزلے تو اس قدر شدید ہوتے تھے جنہیں ریکٹر اسکیل پر 12.8 کی شدت سے جیوجیکل کے گراف میں ریکارڈ کیا گیا تھا۔ ان زلزلوں کی وجہ سے درخت جڑوں سے اکھڑ جاتے تھے اور جزیرے کے پہاڑ اور چٹانیں تک ٹوٹ کر بکھر جاتی تھیں۔ سیاہ جزیرے پر آبادی تو تھی نہیں، اور نہ ہی کہیں اور سے کوئی اس جزیرے پر آتا تھا، کیونکہ اس جزیرے پر سوائے موت کے اور کچھ نہیں تھا۔ وہاں قدم قدم پر صرف موت کا ہی راج تھا، جس سے بچنا مشکل ہی نہیں، تقریباً ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ اب بھی اس جزیرے پر ایک آتش فشاں پہاڑ سے دھوئیں کے مرگولے اٹھ رہے تھے۔ پہاڑ کے دہانے سے نکلنے والے آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ زمین پوری طرح سے لرز رہی تھی، پہاڑی چٹانیں ٹوٹ رہی تھیں۔ تیز زلزلے کی وجہ سے جزیرے پر گہری دراڑیں بن رہی تھیں اور بند بھی ہو رہی تھیں۔ انتہائی شدید زلزلے کی وجہ سے جزیرے میں جو ٹوٹ پھوٹ ہو رہی تھی، اس سے کئی زمین دوز لاوا ٹیوبیں بھی ٹوٹ گئی تھیں اور وہاں سے بھی لاوا ابلتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ زلزلے کی شدت میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا، اور جزیرے میں زبردست گونج اور کڑکڑاہٹوں کی خوفناک آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اچانک یہ سارا جزیرہ پھٹ جائے گی۔ تیز آوازوں کے ساتھ پہاڑ نے کسی بہت بڑے فوارے کی طرح لاوا اگلنا شروع کر دیا تھا۔ پہاڑ کا رنگ انتہائی حد تک سرخ ہو گیا تھا۔ پھر یکلخت ایک اور دھماکہ ہوا اور پہاڑ کے دہانے میں سے آگ کا ایک اور گولا سا نکل کر ہوا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ آگ کا یہ گولا سینکڑوں فٹ کی بلندی تک گیا تھا اور پھر سیاہ دھوئیں کی ایک بڑی اور انتہائی موٹی لکیر بناتا ہوا سیدھا جزیرے کی طرف آیا۔
اور پھر وہ گولا جزیرے کی سطح پر گر کر پھٹ گیا۔ بلندی سے نیچے آنے اور دھماکے سے پھٹنے سے زمین میں تقریباً 50 فٹ گہرا اور 100 فٹ چوڑا گڑھا بن گیا تھا، اور پھر اس گڑھے میں آگ جلنے لگی، تیز اور انتہائی خوفناک آگ۔ گڑھے سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے، لیکن ان شعلوں میں سیاہ رنگ کا ایک بڑا سا پتھر پڑا ہوا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ سیاہ رنگ کا پتھر بے حد لمبا چوڑا تھا اور اس کی شکل کسی تابوت سے ملتی جلتی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے آتش فشاں پہاڑ میں چھپا ہوا کوئی پتھر کا بنا ہوا تابوت دھماکے سے نکل آیا ہو اور یہاں اس گڑھے میں گر گیا ہو۔ آگ انتہائی تیز تھی، لیکن اس کے باوجود جیسے سیاہ تابوت پر آگ کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ گڑھے میں تھوڑی دیر تک آگ بھڑکتی رہی اور پھر اچانک آگ یوں بجھتی چلی گئی جیسے گڑھے میں ہزاروں لیٹر پانی ڈال دیا گیا ہو اور اس نے گڑھے میں لگی ہوئی آگ یکلخت بجھا دی ہو۔ گڑھے میں سے آگ جلنے کی وجہ سے سیاہ دھواں نکل رہا تھا، لیکن جیسے ہی آگ بجھی گڑھے سے دھواں نکلنا بھی ختم ہو گیا۔ اب اس گڑھے میں پڑے ہوئے سیاہ تابوت کو آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا۔ سیاہ جزیرے سے 200 ناٹے کیل کے فاصلے پر افریقہ کے گھنے جنگلات تھے۔ ان جنگلات کے مشرقی اور مغربی کنارے پر چھوٹی بڑی پہاڑیوں کا طویل سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ پہاڑی راستے بے حد دشوار گزار تھے، وہاں بڑی بڑی کھائیاں بھی تھیں اور پہاڑیوں کے اطراف میں خوفناک دلدلیں بھی۔ جنگلات ان پہاڑیوں تک پھیلے ہوئے تھے، مگر ان اطراف میں موجود جنگلات دنیا کے خطرناک ترین جنگلات میں شمار کیے جاتے تھے، جہاں کم از کم کسی انسان کا جانا ناممکن تصور کیا جاتا تھا۔ ان پہاڑیوں کے وسط میں موجود ایک پہاڑی جس کا رنگ سلیٹی تھا، دوسری پہاڑیوں سے بڑی اور کافی اونچی تھی۔ اس پہاڑی کی دیواریں سلیٹ کی طرح سیدھی تھیں اور اس پہاڑی کے چاروں طرف گہری اور بڑی بڑی کھائیاں تھیں جن میں گرنے والی بڑی بڑی چٹانیں بھی سرما بن جاتی تھیں۔ پہاڑی کی چوٹی پر لکڑی کا ایک ہٹ بنا ہوا تھا۔ اس ہٹ کو چوٹی پر اس انداز میں بنایا گیا تھا کہ اس کا درمیانی حصہ تو چوٹی کی چٹان پر ٹکا ہوا تھا، لیکن اس کے چاروں کنارے چٹان سے باہر تھے۔ ان حصوں کے نیچے بڑے بڑے شیطین لگا دیے گئے تھے جن کی جڑیں پہاڑی کے چاروں طرف گھیری ہوئی تھیں۔ ہٹ کی چھت گھاس پھوس کی بنی ہوئی تھی۔ اس ہٹ میں ایک سیاہ فام انسان آلتی پالتی مارے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر سرخ رنگ کا ایک لنگوٹ تھا۔ اس سیاہ فام کے سر کے بال بے تحاشا بڑے ہوئے تھے جو چھوٹی چھوٹی گھنگریالیوں لٹیوں کی طرح چاروں طرف بکھرے ہوئے تھے، اور ان بالوں نے اس سیاہ فام کا چہرہ تک چھپایا ہوا تھا۔ شکل و صورت سے وہ شخص کسی جنگلی قبیلے کا ہی وحشی دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے سینے اور کمر پر موجود ہڈیوں کو سفید رنگ سے بنا کر واضح کیا گیا تھا، اسی طرح سفید رنگ اس کی پیشانی اور گالوں پر بھی لگا ہوا تھا۔ البتہ اس کے ہونٹ جو بے حد موٹے تھے انتہائی سرخ دکھائی دے رہے تھے، جیسے اس کے جسم کا سارا خون سمٹ کر اس کے ہونٹوں میں آ گیا ہو۔ سیاہ فام وحشی کے گلے میں لکڑیوں، پتھروں اور مختلف پرندوں کی ہڈیوں کی بنی ہوئی بے شمار مالائیں تھیں، جن میں 3 کھوپڑیاں کی ایک مالا بھی تھی۔ یہ 3 انسانی کھوپڑیاں تھیں جنہیں خاص سفلی عمل سے سکیڑ کر اخروٹ جتنا چھوٹا کر لیا جاتا تھا۔ ان کھوپڑیوں کا رنگ سیاہ تھا، البتہ ان کھوپڑیوں کی آنکھیں سرخ تھیں۔ سیاہ فام آدمی خاصے مضبوط جسم کا مالک تھا۔ وہ زیادہ لمبا تڑنگا تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس کی جسامت ایسی تھی جیسے وہ انتہائی طاقتور ہو۔ اس سیاہ فام وحشی کی آنکھیں بند تھیں اور اس کا نام اوکاشا تھا۔ اوکاشا کا تعلق افریقہ کے گھنے جنگلوں میں موجود ایک قبیلے سے تھا۔ اس قبیلے کا نام بھی اس کے نام سے منسوب تھا۔ قبیلے کے وحشیوں کی تعداد 3000 کے لگ بھگ تھی۔ اس قبیلے کی خاصیت یہ تھی کہ اس قبیلے میں ایک عورت بھی موجود نہ تھی۔ قبیلے والے دوسرے قبیلوں سے بچے اغوا کر کے لاتے تھے اور انہیں ایک الگ جگہ رکھ کر ان کی پرورش کی جاتی تھی۔ پرورش کرنے کے ساتھ ساتھ ان بچوں کو اوکاشا قبیلے کے تمام رسم و رواج سے بھی آشنا کر دیا جاتا تھا اور انہیں اس قبیلے کے طور طریقے بھی سکھائے جاتے تھے۔ اوکاشا قبیلہ چونکہ ایک جنگجو قبیلہ تھا، اس لیے انہیں مکمل طور پر جنگجو بنا کر ہی اس قبیلے میں لایا جاتا تھا۔ اس قبیلے کے وحشی جنگجو ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی بے رحم، شفاق اور طاقتور تھے۔ سردار اوکاشا شیطان کا پیروکار تھا۔ شیطانی اور سفلی علوم رکھنے کی وجہ سے اس کی حیثیت بے حد منفرد تھی۔ سفلی علوم سے اس نے بے شمار شیطانی طاقتوں کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، جو ظاہری اور باطنی حالت میں اس کے ارد گرد ہی رہتی تھیں، اور وہ شیطانی طاقتیں نہ صرف اس کی حفاظت کرتی تھیں بلکہ اس کے بہت سے کاموں کو بھی آسان بنا دیتی تھیں۔ سفلی علوم اور شیطانی طاقتوں کی وجہ سے قبیلے والے اس سے بے حد ڈرتے تھے۔ جنگلوں میں سردار اوکاشا کا نام ہی خوف اور دہشت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ جنگلوں میں موجود دوروں نزدیک رہنے والے قبیلوں کے وحشی اس کا نام سن کر ہی دہشت زدہ ہو جاتے تھے۔ ویسے بھی سردار اوکاشا انتہائی بے رحم اور شفاق ترین جلاد تھا۔ اپنے سامنے دوسرے وحشیوں کو وہ مکھی
مچھروں سے بھی زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا۔ وہ جب چاہتا اور جسے چاہتا بغیر کسی غلطی کے انتہائی بے رحمی سے ہلاک کر دیتا تھا۔ اس کی سفاکی اور بے رحمی کا یہ عالم تھا کہ وہ جس وحشی کو ہلاک کرتا تھا اس کے خون سے اپنے پورے جسم کو رنگ کر سرخ کر لیتا تھا اور خاص طور پر لاش کا دل نکال کر کھا جاتا تھا۔ سردار اوکاشا کی قبیلے میں ایک پک ٹوکے جیسی گول اور بڑی جھونپڑی تھی، مگر وہ اس جھونپڑی بلکہ اس قبیلے میں بھی بہت کم رہتا تھا۔ وہ زیادہ تر سیاہ پہاڑی پر موجود ہٹ میں ہی رہتا تھا، کبھی ہفتے میں ایک بار، کبھی ماہ 2 ماہ بعد اور کبھی کبھار تو وہ سالوں بعد ہی اس قبیلے میں آتا تھا۔ اور جب بھی وہ قبیلے میں آتا تھا وہاں آ کر وہ 8-10 وحشیوں کو ضرور ہلاک کرتا تھا اور ان کے دل نکال کر کھا جاتا تھا۔ جیسے وہ قبیلے میں آتا ہی اس لیے ہو کہ وہ وحشیوں کو قتل کر کے ان کے دل نکال کر کھا سکے۔ جب تک سردار اوکاشا قبیلے میں نہیں ہوتا تھا قبیلے میں امن و سکون رہتا تھا، لیکن سردار اوکاشا کی واپسی پر اس قبیلے میں جیسے بھونچال سا آ جاتا تھا۔ طاقتور اور لمبے تڑنگے وحشیوں کی روحیں تک اسے دیکھ کر لرز جاتی تھیں اور وہ اس سے دور دور رہنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ سردار اوکاشا کے جلاد پن سے خود کو محفوظ نہیں رکھ پاتے تھے اور سردار اوکاشا قبیلے میں اپنی ہی من مرضی کرتا تھا۔ سردار اوکاشا کی غیر موجودگی میں قبیلے کا سارا انتظام اس کا نائب تاگوما کرتا تھا۔ تاگوما سردار اوکاشا کی طرح آدم خور تو نہیں تھا، لیکن صفاکی اور جلاتی میں وہ بھی سردار اوکاشا جیسا ہی تھا۔ سردار اوکاشا کے بعد جنگلوں میں جس کے نام کی دہشت تھی وہ تاکوما کی تھی۔ سردار اوکاشا کو جب بھی پہاڑی ہٹ سے نکل کر قبیلے میں آنا ہوتا تو وہ اپنی ایک شیطانی طاقت کو بھیج کر تاکوما کا ضرور مطلع کر دیتا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں تاکوما ہی اس کی جھونپڑی میں رہتا تھا۔ تاکوما لمبا تڑنگا اور انتہائی جسیم آدمی تھا۔ اس کے پاؤں بے حد مضبوط تھے، اس کا رنگ بھی سیاہ تھا اور اس کا چہرہ چٹانوں کی طرح سخت اور دہشت ناک تھا۔ وہ ایک بار جس وحشی کو خوفناک نظروں سے گھورتا تھا اس وحشی کی تو جیسے جان ہی نکل جاتی تھی۔ سردار اوکاشا ہٹ میں بیٹھا شیطانی پوجا کر رہا تھا۔ ادھر جیسے ہی سیاہ جزیرے کے آتش فشاں پہاڑ میں سے سیاہ تابوت نکل کر جزیرے پر گرا، ادھر سردار اوکاشا نے یک لک آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھوں میں بھی جیسے خون ہی خون ابھر رہا تھا۔ ساکاکارا ساکاکارا، اچانک سردار اوکاشا کے حلق سے کسی درندے جیسی گھراٹ بھری آواز نکلی اور پھر وہ تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ساکاکارا، ہاں ہاں، ساکاکارا پہاڑ سے باہر آ گیا ہے، پہاڑ نے اسے باہر اگل دیا ہے۔ اوہو، میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا، آخرکار میں نے ساکاکارا کو تلاش کر کے اسے پہاڑ سے باہر ہی نکال دیا ہے۔ سردار اوکاشا نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی خوشی کا یہ عالم تھا کہ اس کا جسم یک لخت مسرت سے کامنا شروع ہو گیا تھا، جیسے اس کا بس نہ چل رہا ہو کہ وہ اڑ کر اس جزیرے پر پہنچ جائے۔ ہاکاما، ہاکاما، کہاں ہو تم؟ سامنے آؤ جلدی۔ اچانک سردار اوکاشا نے دروازے کی طرف دیکھ کر چیختے ہوئے کہا اور اسی لمحے دروازے کے باہر کسی طاقتور سانڈ کی ناک سے تیز تیز سانسیں نکلنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ میں باہر ہوں سردار۔ باہر سے ایک گھراٹ بھری آواز سنائی دی، اندر آؤ فوراً۔ سردار اوکاشا نے اسی انداز میں کہا اور پھر دروازے سے اچانک ایک سایہ سا چلتا ہوا اندر آ گیا۔ اس سائے کا کوئی وجود نہیں تھا، وہ محض ایک انسانی سایہ ہی نظر آ رہا تھا، لیکن اس کا نہ کوئی جسم تھا اور نہ سر اور نہ منہ، البتہ وہ اندر کسی انسان کی طرح ہی چل کر آیا تھا۔ ہاکاما، حاضر ہے سردار، حکم۔ سایہ نے سر جھکا کر انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ہاکاما، کالے جزیرے پر جاؤ، وہاں ایک سیاہ تابوت ہے، جا کر دیکھو وہ تابوت کس حالت میں ہے اور وہ کھلا ہوا ہے یا بند ہے، جلدی جاؤ، ابھی اور اسی وقت۔ سردار اوکاشا نے تیز تیز لہجے میں کہا۔ جو حکم سردار، میں ابھی معلوم کرتا ہوں۔ ہاکاما نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور ہاں، میں یہ تو جانتا ہوں کہ اس جزیرے پر کوئی جاندار نہیں ہے، لیکن تم اس کے باوجود جزیرے کو اچھی طرح سے دیکھو، اگر تمہیں وہاں ایک معمولی سا زندہ کیڑا بھی دکھائی دے تو اسے ہلاک کر دو۔ سیاہ تابوت کے پاس ایک معمولی مچھر کو بھی نہیں آنا چاہیے۔ سردار اوکاشا نے سخت لہجے میں کہا۔ ایسا ہی ہوگا عظیم سردار، اور کوئی حکم؟ ہاکاما نے کہا۔ نہیں، بس جاؤ اور جلدی سے واپس آ کر مجھے بتاؤ، سردار اوکاشا نے کہا۔ تو ہاکاما نے سر ہلایا اور پھر وہ پلٹ کر دروازے سے باہر نکلتا چلا گیا اور پھر اچانک باہر سے تیز پھڑپھڑاہٹ کی آوازیں سنائی دیں، جیسے کوئی بہت بڑا پرندہ پر مارتا ہوا وہاں سے اڑ گیا ہو۔ ساکاکارا کا تابوت پہاڑ سے باہر آ گیا ہے، اب مجھے جلد سے جلد جا کر اس تابوت کو کھولنا ہوگا۔ میں ہی ساکاکارا کو تابوت سے باہر نکالوں گا اور اسے جگا کر اپنا تائبہ کروں گا۔ ساکاکارا میرا ہے، صرف میرا۔ اس ساکاکارا کے ساتھ مل کر میں ساری دنیا پر راج کروں گا، دنیا کا سب سے بڑا اور طاقتور سردار اور بادشاہ بھی بنوں گا، صرف میں۔ ساکاکارا کے ساتھ ملنے سے میری سفری طاقتوں میں ہزاروں لاکھوں گنا اضافہ ہو جائے گا
دنیا کا کوئی انسان اور کوئی طاقت میرا سامنا نہیں کر سکے گی، دنیا کا کوئی اسلحہ مجھ پر اثر نہیں کرے گا، میں امر ہو جاؤں گا، امر، اور مجھے کبھی موت نہیں آئے گی۔ شیطان کی طرح میں بھی اس وقت تک زندہ رہوں گا جب تک کہ یہ ساری دنیا ختم نہیں ہو جاتی، یہ زمین تباہ و برباد نہیں ہو جاتی۔ ہزاروں لاکھوں سالوں تک اس دنیا پر میری حکومت رہے گی، صرف سردار اوکاشا کی حکومت۔ سردار اوکاشا غرور بھرے لہجے میں کہتا چلا گیا۔ اس کا چہرہ فرحت مسرت سے بھرا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں ہیروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ وہ کافی دیر تک سوچتا رہا اور پھر وہ نہایت بے چینی سے ہاکاکاما کا انتظار کرنے لگا۔ تقریباً 2 پہروں کے بعد ہاکاما کی واپسی ہوئی۔ وہ بدستور ایک سایہ ہی تھا۔ آ گئے تم؟ اسے دیکھ کر سردار اوکاشا نے کہا۔ ہاں سردار، میں آ گیا ہوں، ہاکاما نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کیسی حالت ہے تابوت کی؟ وہ ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے؟ اس تابوت پر خراش کا کوئی نشان تو نہیں ہے؟ سردار اوکاشا نے بڑے بے تابانہ لہجے میں کہا۔ نہیں سردار، تابوت صاف ستھرا اور ہر نشان سے صاف ہے۔ تابوت ہر طرف سے بند اور مضبوط ہے، اس پر ذرا سی خراش بھی موجود نہیں ہے، ہاکاما نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور اس کا جواب سن کر سردار اوکاشا کی آنکھیں اور زیادہ چمک اٹھیں۔ بہت خوب، سیاہ تابوت کے پاس کسی جاندار کے پہنچنے کا کوئی خطرہ تو نہیں ہے؟ سردار اوکاشا نے پوچھا۔ تابوت ایک گڑھے میں ہے سردار، اور اس گڑھے کے چاروں طرف آگ ہی آگ ہے جو کئی ماہ تک سرد نہیں ہوگی، اس لیے زمین کے نیچے سے بھی کوئی کیڑا اس تابوت تک نہیں پہنچ سکے گا۔ جزیرے پر موجود جنگل میں حشرات الارض اور مچھر ضرور موجود تھے، لیکن میں نے ان سب کا خاتمہ کر دیا ہے، اب اس جزیرے پر ایک معمولی مچھر بھی موجود نہیں ہے۔ ہاکاما نے کہا۔ یہ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ بہرحال اب میرے قبیلے میں جاؤ اور میرے نائب تاکوما کو پیغام دو کہ میں آج رات قبیلے میں واپس آ رہا ہوں، سردار اوکاشا نے کہا۔ جو حکم سردار، ہاکاما نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ جاتے ہوئے جنگل میں بڑے پرندے ناماکا کو بھی میرا پیغام دے دینا کہ وہ رات شروع ہوتے ہی یہاں آ جائے تاکہ میں اس کے ساتھ جنگل میں جا سکوں، سردار اوکاشا نے کہا۔ تو سیاہ سائے ہاکاما نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سردار اوکاشا نے اسے مزید احکام دیے اور سیاہ سایہ ہاکاما سر جھکا کر اسے سلام کر کے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد سردار اوکاشا ایک بار پھر اسی مخصوص انداز میں بیٹھ گیا جیسے وہ پہلے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور پھر اس کے ہونٹ تیزی سے ہلنا شروع ہو گئے جیسے اس نے باقاعدہ کسی منتر کا جاپ کرنا شروع کر دیا ہو۔ جوزف کچن سے کافی کا مگ لے کر ابھی گیٹ کے پاس آ کر کرسی پر بیٹھا ہی تھا کہ اچانک کال بیل بج اٹھی تو جوزف کرسی پر بیٹھتے بیٹھتے رک گیا۔ ان دنوں جوانا اپنے کسی نجی کام کے سلسلے میں ایکریمیا گیا ہوا تھا، اس لیے جوزف رانا ہاؤس میں اکیلا تھا۔ کون آ گیا اس وقت؟ جوزف نے کہا۔ اس نے کافی کا مگ کرسی پر رکھا اور قدم بڑھاتا ہوا گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے گیٹ پر لگی ہوئی ذیلی کھڑکی کھولی اور باہر جھانکنے لگا، اور پھر باہر ایک بھکاری کو دیکھ کر اس کے چہرے پر قدرے ناگواری کے تاثرات نمایاں ہو گئے۔ بھکاری انتہائی سیاہ فام تھا، اس نے گہرے رنگ کا لبادے نما لباس پہن رکھا تھا جو جگہ جگہ سے پھٹا ہوا نظر آ رہا تھا۔ بھکاری کے بال جھاڑ جنگار کی طرح پڑے ہوئے تھے، اس کے پیروں میں جوتے بھی نہیں تھے، اس کے سفید بال اس قدر گدلے تھے جیسے وہ کئی برسوں سے نہایا ہی نہ ہو۔ اس بھکاری کی جو سب سے عجیب بات تھی وہ یہ تھی کہ اس نے آنکھوں پر باقاعدہ سیاہ چشمہ لگا رکھا تھا۔ چشمہ بالکل نیا تھا۔ بھکاری کی آنکھوں پر سیاہ چشمہ اس سے قطعی طور پر میل نہیں کھا رہا تھا۔ ایک منٹ رکو، جوزف نے کہا، اور اس نے فوراً ذیلی کھڑکی بند کر دی۔ کھڑکی بند کرتے ہی اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹا نوٹ نکال کر اس نے ایک بار پھر کھڑکی کھولی اور نوٹ والا ہاتھ باہر نکال لیا۔ یہ لو اور جاؤ یہاں سے، جوزف نے کہا۔ میں بھکاری نہیں ہوں، باہر کھڑے آدمی نے کہا۔ تو جوزف چونک پڑا۔ بھکاری نہیں ہو؟ کیا مطلب؟ جوزف نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میرا نام زوبار ہے، میں تم سے ملنے آیا ہوں، اس آدمی نے کہا۔ وہ مقامی زبان میں ہی بات کر رہا تھا، البتہ اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی جیسے اسے مقامی زبان بولنے میں دشواری ہو رہی ہو۔ زوبار، مگر میں تو تمہیں نہیں جانتا، جوزف نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ لیکن میں تمہیں جانتا ہوں، زوبار نے کہا۔ کیسے؟ کیا جانتے ہو تم میرے بارے میں؟ جوزف نے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے کہا۔ مجھے اندر آنے دو، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، زوبار نے کہا۔ جو بات کرنی ہے یہی کرو، میں اجنبیوں کو اندر آنے نہیں دیتا، جوزف نے قدرے تلخ لہجے میں کہا۔ میں تمہارا مہمان ہوں جوزف، کیا تم مہمانوں کو اسی طرح باہر روک کر بات کرتے ہو؟ زوبار نے کہا، اور اس کے منہ سے اپنا نام سن کر جوزف چونک پڑا۔ تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ جوزف نے کہا۔ اس کے لہجے میں بدستور حیرت تھی۔ اندر آ کر بتاؤں گا، زوبار نے کہا۔ کیا بتاؤ گے اندر آ کر؟ جوزف نے پوچھا۔ یہی کہ میں تمہارا نام کیسے جانتا ہوں، زوبار نے اس بار قدرے مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں، جب تک مجھے اپنے بارے میں نہیں بتاؤ گے میں تمہیں اندر نہیں آنے دوں گا۔
تم بن بلائے مہمان ہو اور میں بن بلائے مہمانوں سے بات نہیں کرتا۔ جوزف نے منہ بناتے ہوئے کہا، مہمان کبھی بتا کر نہیں آتے جوزف، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ زبار نے اسی انداز میں کہا، ضروری بات ہے تو میں باہر آ جاتا ہوں۔ جوزف نے کہا، مجھ سے ڈرو نہیں جوزف، میں تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ زبار نے کہا، تم مجھے کیا نقصان پہنچاؤ گے؟ بہرحال رکو، میں ابھی آتا ہوں، جوزف نے کہا، اور زبار کی بات سنے بغیر اس نے کھڑکی ایک بار پھر بند کی اور مڑ کر تیز تیز چلتا ہوا ایک کمرے میں چلا گیا۔ اس کمرے میں کنٹرول روم تھا۔ جوزف نے احتیاط کے پیش نظر رانا ہاؤس کا آپریٹنگ سسٹم آن کر دیا۔ اس آپریٹنگ سسٹم کے تحت رانا ہاؤس کا خودکار حفاظتی سسٹم آن ہو جاتا تھا، جس سے رانا ہاؤس کے ہر حصے میں الٹرا ہائی پلس ریز پھیل جاتی تھیں۔ ان ریز کی موجودگی میں ہر قسم کا تباہ کن اسلحہ زیرہ ہو جاتا تھا۔ یہ ایک قسم کا جامنگ سسٹم تھا، جس میں نہ ہی کسی پسٹل یا مشین گن سے گولیاں چلتی تھیں اور نہ ہی وہاں کوئی بلاسٹنگ کی جا سکتی تھی۔ اس خصوصی سسٹم کی وجہ سے رانا ہاؤس میں کسی بھی قسم کی گیس کا اثر بھی منٹوں میں ختم ہو جاتا تھا۔ گو باہر کھڑا آدمی ایک بوڑھا اور بکاری ہی معلوم ہو رہا تھا، لیکن عمران نے جوزف کو سختی سے ہدایات دے رکھی تھی کہ رانا ہاؤس میں کسی بھی غیر متعلق آدمی کو اندر آنے نہ دیا جائے، اور اگر کوئی اندر آ جائے تو وہ رانا ہاؤس کا تمام حفاظتی سسٹم آن کر رکھے تاکہ اس پر کسی قسم کا کوئی حملہ نہ کیا جا سکے۔ اس لیے زبار کو اندر بلانے سے پہلے اس نے احتیاطاً تمام سسٹم آن کر دیے تھے۔ آپریٹنگ سسٹم آن کر کے وہ اطمینان بھرے انداز میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس نے باہر آ کر کمرے کو مخصوص انداز میں لاک کیا اور مڑ کر گیٹ کی طرف بڑھا ہی تھا کہ وہ یک لخت وہیں ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کا سمندر موجزن ہو گیا۔ جس بوڑھے زبار کو اس نے گیٹ کے باہر دیکھا تھا وہ اندر موجود تھا اور جوزف کی مخصوص کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ کافی کا مگ اس کے ہاتھ میں تھا جو جوزف نے اپنے لیے بنائی تھی۔ تم اندر کیسے آ گئے؟ جوزف نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے انتہائی تیز لہجے میں کہا، گیٹ سے آیا ہوں، اور میں نے اندر کہاں سے آنا تھا؟ زبار نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو جوزف نے گیٹ کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں موجود حیرت اور زیادہ بڑھ گئی۔ گیٹ بند تھا اور اس کے ذیلی دروازے کو بھی مخصوص لاک لگا ہوا تھا۔ لیکن کیسے؟ گیٹ تو بند ہے اور اسے لاک لگا ہوا ہے۔ جوزف نے منہ بناتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا، تو میں نے کب کہا ہے کہ میں گیٹ کا دروازہ کھول کر اندر آیا ہوں؟ زبار نے کہا۔ اس کے ہونٹوں پر پراسرار سی مسکراہٹ تھی۔ تب پھر تم اندر کیسے آ گئے؟ جلدی بتاؤ ورنہ، جوزف نے گسیلے لہجے میں کہا، اور اس نے فوراً ہولسٹر میں رکھا ہوا ریوالور کھینچ لیا۔ اسے ریوالور نکالتے دیکھ کر زبار بے اختیار ہنس پڑا۔ تم نے ابھی جس مشین کو چلا کر یہاں غیر مرئی شعاعیں پھیلائی ہیں، کیا ان کی موجودگی میں تم مجھ پر گولی چلا سکو گے؟ زبار نے کہا۔ تو جوزف کے دماغ میں یک لخت زہریلی چونٹیاں رینگنا شروع ہو گئی۔ کون ہو تم؟ جوزف نے گراں کر کہا، میں نے تمہیں بتایا تو ہے کہ میں زبار ہوں۔ زبار نے اپنے نام پر زور دیتے ہوئے کہا، یہاں کیوں آئے ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ جوزف نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، سب بتا دوں گا، تم دوسری کرسی لاؤ اور یہاں میرے سامنے بیٹھ جاؤ۔ اس بار زبار نے قدرے سخت لہجے میں کہا، اور اس کا سخت لہجہ سن کر جوزف ایک بار پھر چونک پڑا۔ وہ چند لمحے زبار کی جانب الجھی ہوئی نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ زبار بلا شبہ بکاری اور انتہائی بے ضرر سا آدمی معلوم ہو رہا تھا، لیکن جوزف کو نہ جانے ایسا کیوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ زبار کی طرف دیکھتے ہوئے نہ صرف اس کے ذہن میں زہریلی چونٹیاں سی رینگنا شروع ہو گئی تھیں، بلکہ اسے اپنے جسم میں سنسناہٹ سے بھی محسوس ہو رہی تھی۔ جلدی کرو جوزف، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، زبار نے تیز لہجے میں کہا۔ جوزف چند لمحے جبڑے پیچھے اسے دیکھتا رہا اور پھر وہ مڑا اور دوسری طرف دیوار کے پاس پڑی ہوئی ایک کرسی اٹھا کر اس طرف لے آیا۔ اس نے ریوالور دوبارہ ہولسٹر میں رکھ لیا تھا۔ جوزف نے کرسی لا کر اس کے سامنے رکھ دی۔ بیٹھو، زبار نے اس انداز میں کہا جیسے جوزف اس کا غلام ہو اور زبار اس سے جو کہے گا وہ اسی پر عمل کرے گا۔ جوزف اسے تیز نظروں سے گھورتا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسے زبار کے اس انداز پر غصہ تو بے حد آ رہا تھا، لیکن ایک تو زبار بے حد بوڑھا تھا اور دوسرے جس طرح وہ بند گیٹ سے اندر آ گیا تھا، اس پر بھی جوزف مسلسل اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میرے بارے میں سوچ رہے ہو؟ زبار نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا، آخر تم ہو کون اور تم اس طرح بند دروازوں سے اندر کیسے آ سکتے ہو؟ جوزف نے کہا، میرا تعلق ساکار سے ہے۔ زبار نے کہا تو جوزف یک لخت اچھل پڑا۔ ساکار قبیلہ؟ مطلب تم افریقہ سے آئے ہو؟ اور زبار، او تم اسی ساکار قبیلے کے سردار زبار ہو جس کا تعلق فادر جوشوا کی تیسری نسل سے ہے؟ جوزف نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا، ہاں، میں تمہارے فادر جوشوا کے بیٹے کا بیٹا ہوں۔ زبار نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا تو جوزف کی آنکھیں حیرت سے پھیل کر اس کے کانوں سے جا لگیں۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ تم واقعی ساکار قبیلے کے سردار ہی ہو؟
जोसेफ ने हैरत भरे लहजे में कहा, मैं बंद दरवाजे से गुजर कर यहाँ आ गया हूँ। मैं तुम्हारा नाम जानता हूँ और तुम्हें फादर जोशुआ के बारे में बता रहा हूँ। क्या ये सब काफ़ी नहीं है? ज़ुबार ने कहा, नहीं, फादर जोशुआ की नस्ल की एक ख़ास निशानी है जो सदियों से नस्ल दर नस्ल चली आ रही है। वो निशानी क्या है और क्या तुम मुझे वो निशानी दिखा सकते हो? जोसेफ ने कहा, तुम इस निशानी का कह रहे हो ना? ज़ुबार ने कहा, और इसने मुंह से अपनी ज़ुबान निकाल कर ऊपर उठा दी तो जोसेफ एक झटके से उठकर खड़ा हो गया और फ़ौरन ज़ुबार के कदमों में जा गिरा। ज़ुबार की ज़ुबान के निचले हिस्से में एक सुर्ख रंग का दायरा सा बना हुआ था। इस दायरे में एक 7 कोनों वाला सितारा भी बना हुआ था और ये ख़ास निशानी वाकई फादर जोशुआ के ख़ानदान की ही असल निशानी थी जो इनके साथ नस्ल दर नस्ल चली आ रही थी। जोसेफ फादर जोशुआ का मातम ख़ास था और वो इसके बारे में सब कुछ जानता था, इसलिए इसकी नज़र में हर वो इंसान इसके लिए अजीज़ था जिसका ताल्लुक़ फादर जोशुआ से था। यही वजह थी कि जैसे ही इसने मखसूस निशानी देखी वो फ़ौरन ज़ुबार के कदमों में आकर बैठ गया। मुझे माफ़ कर दो सरदार ज़ुबार, मैं तुम्हें पहचान नहीं सका, मुझसे गलती हो गई। मैंने फादर जोशुआ के ख़ानदान के फ़र्द को ना पहचान कर बहुत बड़ा कसूर किया है। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। जोसेफ ने बुरी तरह से सर मारते हुए कहा, उठो, उठकर खड़े हो जाओ। ज़ुबार ने इस बार सख्त लहजे में कहा, नहीं अजीम फादर जोशुआ के अजीम फर्जंद, मैं इस वक्त तक तुम्हारे पाँव नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं कर दोगे। जोसेफ ने उसी अंदाज में कहा, जोसेफ मैं कहता हूँ उठकर खड़े हो जाओ जल्दी। ज़ुबार ने करख्त लहजे में कहा तो जोसेफ बौखलाए हुए अंदाज में इसके पैर छोड़कर उठकर खड़ा हो गया। मेरे सामने बैठ जाओ। ज़ुबार ने उसी अंदाज में कहा, मुझे अपने कदमों में बैठने दो सरदार ज़ुबार। मैं जोसेफ ने हजरत भरे लहजे में कहा, जैसे ज़ुबार के कदमों में बैठना वो अपने लिए एजाज़ समझ रहा हो और ज़ुबार ने इसे उठाकर इसे मायूस कर दिया हो। जोसेफ, मैं यहाँ अपनी मर्ज़ी से नहीं आया बल्कि मुझे ख़ास तौर पर यहाँ फादर जोशुआ ने भेजा है। ज़ुबार ने कहा, ये मेरी खुशकिस्मती है सरदार ज़ुबार कि तुम यहाँ आए हो। मुझे ये जानकर और खुशी हो रही है कि तुम्हें मेरे पास फादर जोशुआ ने भेजा है। जोसेफ ने बड़े मुतमाना लहजे में कहा, पहले ये अपना प्याला पकड़ो और अपनी बनाई हुई स्याह चाय पी लो, फिर मैं तुमसे बात करता हूँ। ज़ुबार ने इसकी तरफ काफ़ी का मग बढ़ाते हुए कहा तो जोसेफ ने उठकर इसके हाथों से मग लिया और झुककर अपनी कुर्सी के करीब रख दिया। इसे मैं बाद में पी लूँगा सरदार ज़ुबार, तुम बताओ मैं तुम्हारी क्या खिदमत करूं? तुम्हें ऐसा क्या पेश करूं जिससे तुम सैर भी हो जाओ और खुश भी? जोसेफ ने बड़े मुल्तजियाना लहजे में कहा, मुझे किसी चीज़ की तलब नहीं है, ये चश्मा लो और इसे अपनी आंखों पर लगा लो। ज़ुबार ने कहा और फिर इसने अपनी आंखों से तारीक चश्मा उतार कर जोसेफ की तरफ बढ़ा दिया। जोसेफ ने एक लम्हे के लिए हैरत से इस चश्मे को देखा और फिर इसने एक बार फिर उठकर इससे अदब से चश्मा पकड़ लिया और फिर इसने चश्मा अपनी आंखों से लगा लिया। जैसे ही इसने चश्मा आंखों से लगाया इसे एक झटका लगा और इसे यूं महसूस हुआ जैसे स्याह शीशों से कोई बर्फ़ सी निकलकर इसकी आंखों में उतर गई हो। एक लम्हे के लिए इसकी आंखें बंद हो गई। अब मेरी बातें ध्यान से सुनो, ज़ुबार ने कहा तो जोसेफ ने आंखें खोल दी। ये चश्मा मैं ख़ास तौर पर तुम्हारे लिए लाया हूँ। इसे हर वक्त आंखों पर लगाए रखना, दिन हो या रात, रोशनी हो या तारीकी। तुम इस चश्मे को किसी भी सूरत आंखों से नहीं उतारोगे। ज़ुबार ने कहा, ओ मगर क्यों? जोसेफ ने कुछ कहना चाहा। खामोशी से मेरी बात सुनो, ज़ुबार ने गिरा कर कहा और इसकी गिराहट सुनकर जोसेफ को अपने जिस्म में सर्दी की तेज़ लहर सी दौड़ती हुई महसूस हुई। तुम्हें इस चश्मे की मदद से हर हाल में अपनी आंखों की हिफाजत करनी है। जब तक तुम खुद ये चश्मा नहीं उतारोगे दूसरा कोई भी तुम्हारी आंखों से इस चश्मे को नहीं उतार सकेगा। लेकिन तुमने जैसे ही खुद ये चश्मा उतारा तुम उसी लम्हे अंधे हो जाओगे। और मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि तुम्हारे अंधे होने का मतलब तुम्हारी मौत होगा, सिर्फ मौत। ज़ुबार ने कहा तो जोसेफ हैरत भरी नज़रों से ज़ुबार की तरफ देखने लगा जैसे इसे ज़ुबार की बातों की समझ ना आ रही हो। क्या तुम सयाह शैतानी ताकत साकाकारा के बारे में कुछ जानते हो? ज़ुबार ने इस बार जोसेफ की तरफ गौर से देखते हुए कहा तो जोसेफ साकाकारा का नाम सुनकर एक बार फिर चौंक पड़ा। इसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया था। साकाकारा, ये उसी शैतानी अफरीत का नाम है ना जिसे सदियों पहले शैतान ने अपने हाथों से बनाया था? इसके बारे में कहा जाता है कि इस अफरीत को बनाने के लिए शैतान ने इंसानों, जन्नात और ख़तरनाक दरिंदों के अलग अलग हिस्से काट काट कर लगाए थे। जोसेफ ने कहा, हाँ, इस अफरीत का सर शेर का है और इसका जिस्म एक शैतान जिन का है। इसके पैर इंसान के हैं मगर इसके पैरों और हाथों के नाखन ख़तरनाक दरिंदों के हैं। और इस अफरीत का दिमाग भी बेशुमार दरिंदों की रगें जोड़कर बनाया गया है। इस तरह इस अफरीत की आँखें दुनिया के सबसे बड़े सांप एनाकोंडा की लगाई गई थीं
اور ان سب کے ملاپ سے ساکا کارا دنیا کا سب سے بڑا اور انتہائی بھیانک عفریت بن گیا تھا۔ پھر شیطان نے اس کے جسم میں 10 بدروحوں کو گھسا دیا تھا، جس سے وہ عفریت زندہ ہو گیا تھا۔ جب وہ عفریت زندہ ہوا تو شیطان نے اسے بے پناہ طاقتیں دے دی تھیں تاکہ اسے کوئی شکست نہ دے سکے اور نہ ہی کسی طرح اسے کوئی فنا کر سکے۔ اس دور میں انسانوں کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا جہاں روشنی کی طاقتوں کا راج تھا۔ اس قبیلے میں 10,000 سے زیادہ انسان تھے۔ سب کے سب نیک، عبادت گزار اور انتہائی باکردار انسان تھے۔ ان انسانوں کے دل برائیوں اور گناہوں سے پاک تھے۔ شیطان نے اس قبیلے والوں کو ورگلانے، انہیں رائے راستے ہٹانے اور انہیں گناہ پر آمادہ کرنے کی بے حد کوششیں کی تھی، لیکن اس قبیلے کے انسان کا ایمان اور ان کا عقیدہ بے حد مضبوط تھا۔ شیطان نے انہیں زن، زر اور زمین کی طرف بھی راغب کرنے کی کوشش کی۔ ان کے دلوں میں تاریکی کے پردے ڈالنے چاہے، لیکن ان قبیلے والوں کے دلوں میں وہ کوئی لالچ پیدا نہ کر سکا اور وہ انہیں کسی بھی شیطانی حربے سے نہیں بٹا سکا تھا، بلکہ بعض اوقات تو ان قبیلے والوں کے مضبوط ایمان اور عقیدے سے شیطان کو عبرتناک شکست کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا اور اسے وہاں سے منہ کی کھا کر بھاگنا پڑا تھا۔ شیطان نے ان قبیلے والوں کو بھٹکانے اور انہیں تباہ و برباد اور ہلاک کرنے کی بے پناہ کوشش کی تھی، مگر اسے کوئی کامیابی نہ ملی تھی، جس سے اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ روشن دنیا کے اس قبیلے کو وہ تہس نہس کر دے۔ تب اس نے ان قبیلے والوں کو تباہ و برباد اور ہلاک کرنے کے لیے شیطان عفریت ساکا کارا بنایا۔ اس نے ساکا کارا کو بنانے کے لیے انسان، جنات اور جانوروں کے مختلف اعضاء کا استعمال کیا تھا، اس لیے اسے یقین تھا کہ وہ جیسے ہی اس عفریت کو روشن دنیا والوں کے قبیلے میں بھیجے گا، وہ لوگ اسے کسی بھی طرح نہیں روک سکیں گے اور ساکا کارا ان سب کو ہلاک کر دے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ ساکا کارا نے اس قبیلے میں جا کر ہر طرف تباہی مچا دی۔ اس نے وہاں موجود بے شمار افراد کو ہلاک کر دیا۔ قبیلے والوں نے اسے روکنے اور اسے ہلاک کرنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ ساکا کارا کے سینے میں 10 دل تھے جن میں بدروحیں گھسی ہوئی تھیں۔ ساکا کارا کے سینے میں 10 دل تھے جن میں بدروحیں گھسی ہوئی تھیں۔ جب ساکا کارا کی شیطانیت عروج پر پہنچ گئی تو اس قبیلے کا ایک بڑا رشی اٹھ کھڑا ہوا۔ اس رشی نے ساکا کارا کا زبردست مقابلہ کیا اور اسے قبیلے سے نکال کر باہر پھینک دیا۔ وہ مہا رشی ساکا کارا کو ہلاک تو نہیں کر سکا تھا، لیکن اس نے ساکا کارا سے اس کی دونوں آنکھیں چھین لی تھیں، جس سے ساکا کارا اندھا ہو گیا تھا۔ ساکا کارا کے اندھے ہوتے ہی مہا رشی نے اس پر مقدس کلام پڑا ہوا پانی پھینک دیا، جس سے ساکا کارا وہیں بے ہوش ہو گیا۔ اور پھر مہا رشی نے قبیلے والوں کے ساتھ مل کر سیاہ پتھر کا ایک بڑا تابوت تیار کیا اور بے ہوش ساکا کارا کو اس تابوت میں بند کر دیا، اور پھر اس تابوت کو ایک بڑی سی کشتی میں رکھ کر ایک جزیرے پر پہنچا دیا گیا۔ اس جزیرے پر بے شمار آتش فشاں پہاڑ تھے۔ مہارشی اور قبیلے والوں نے اس تابوت کو ایک خفیہ آتش فشاں پہاڑ میں قرار دیا اور اس طرح ساکا کارا کا شیطانی کھیل ختم ہو گیا۔ شیطان نے اس خفتہ آتش فشاں پہاڑ سے سیاہ تابوت اور ساکا کارا کو نکالنے کی بے حد کوششیں کی، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ شیطان نے اپنے بے شمار نمائندوں کو بھی وہاں بھیجا تھا، لیکن مہارشی اور اس کے ساتھیوں نے جس آتش فشاں پہاڑ میں تابوت کرایا تھا وہ اندر سے زندہ پہاڑ تھا۔ اس پہاڑ میں اترنا اور وہاں سے سیاہ تابوت کو نکالنا ناممکن تھا۔ تابوت میں ساکا کارا زندہ تھا، اسے چونکہ آگ بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی، اس لیے شیطان اسے ہر ممکن طریقوں سے اس پہاڑ سے نکالنا چاہتا تھا۔ پھر صدیاں گزر گئیں اور شیطان اپنے مقصد میں ناکام ہو گیا۔ وہ چونکہ اس جیسا دوسرا عفریت نہیں بنا سکا تھا، اس لیے وہ مایوس ہو گیا تھا۔ اب یہی ممکن تھا کہ ساکا کارا کا سیاہ تابوت خود ہی کسی طرح سے اس آتش فشاں سے باہر آ جاتا، تو تب شیطان اپنے کسی پیروکار کی مدد سے اس کا تابوت کھلوا سکتا تھا اور اسے دوبارہ جگایا جا سکتا تھا۔ ساکا کارا جب جاگتا تو اس کی طاقتوں میں 1000 گنا اضافہ ہو جاتا، جس کی مدد سے شیطان ایک بار پھر اسے روشنی کی دنیا کے انسانوں کے خلاف حرکت میں لا سکتا تھا۔ شیطان کی تو ازل سے ہی یہی خواہش ہے کہ وہ ساری دنیا سے روشنی کے نمائندوں کا نام و نشان ہی مٹا دے۔ اس کی یہ خواہش صرف وہی شیطان درندہ ہی پورا کر سکتا تھا جسے اس نے ساکا کارا کا نام دے رکھا تھا۔ زبار نے مسلسل بولتے ہوئے کہا اور جوزف خاموشی اور حیرت سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ زبار اسے شیطان اور اس کے ساکا کارا نامی عفریت کے بارے میں یہ سب کیوں بتا رہا ہے۔ تم شاید حیران ہو کہ میں تمہیں یہ سب کیوں بتا رہا ہوں۔ زبار نے جیسے جوزف کی دل کی بات بانتے ہوئے کہا، ہاں مقدس زبار، مجھے واقعی سمجھ نہیں آ رہا کہ تم مجھے اس شیطان عفریت کے بارے میں کیوں بتا رہے ہو۔ جوزف نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، بتاتا ہوں،
میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا، بے فکر رہو، زبار نے کہا۔ تو جوزف سر ہلا کر خاموش ہو گیا۔ سب سے پہلے تو یہ سن لو کہ جس شیطانی عفریت ساکا کارا کو صدیوں پہلے آتش فشاں پہاڑ میں پھینکا گیا تھا، وہ اب تک زندہ ہے، زبار نے کہا۔ اتنی صدیاں گزرنے کے باوجود وہ ابھی تک فنا نہیں ہوا، آتش فشاں میں بھی نہیں؟ جوزف نے حیرت سے کہا۔ ہاں، وہ تابوت میں اسی حالت میں ہے جس حالت میں اسے ماں رشی اور اس کے ساتھیوں نے بند کیا تھا، زبار نے کہا۔ جوزف کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اور سنو جوزف، صدیوں آتش فشاں میں رہنے کے بعد ساکا کارا کا تابوت باہر آ گیا ہے۔ وہ تابوت اب اسی جزیرے پر موجود ہے جہاں آتش فشاں پہاڑوں کی کثرت ہے، زبار نے کہا۔ تو کیا اس کا سیاہ تابوت کھل گیا ہے اور وہ باہر آ گیا ہے؟ جوزف نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، ابھی تابوت بند ہے اور ساکا کارا ابھی ہوش میں نہیں آیا، لیکن بہت جلد اس تابوت کو کھول لیا جائے گا اور اس تابوت کے کھلتے ہی ساکا کارا ایک بار پھر جاگ جائے گا، زبار نے کہا۔ گاڈ، اس کا مطلب ہے کہ ساکا کارا کو پھر آزادی مل جائے گی اور وہ روشنی کی دنیا کے انسانوں کی تباہی و بربادی کے لیے آ جائے گا، جوزف نے کہا۔ ہاں، اس بار وہ پہلے سے زیادہ طاقتور اور خوفناک ہوگا۔ وہ دنیا کے ہر اس انسان کو ہلاک کر دے گا جس کا تعلق روشنی کی دنیا سے ہوگا۔ اس کا وجود پہلے سے زیادہ مضبوط اور ٹھوس ہوگا۔ اس دنیا کا جدید سے جدید اسلحہ بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اس پر نہ آگ اثر کرے گی اور نہ پانی۔ وہ مجسم شیطان بن کر آئے گا اور پھر ہر طرف تباہی اور بربادی پھیلا دے گا جسے روکنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو جائے گا، زبار نے کہا۔ تو کیا اسے روکنے والا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے؟ اس دنیا میں ماں رشی تو نہیں ہوں گے، مگر نیک اور ایسے لوگوں کی بھی اس دنیا میں کوئی کمی نہیں ہے جن سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہے اور ان سے دور بھاگتا ہے، جوزف نے کہا۔ ہاں، یہ درست ہے، اس دور میں بھی بے حد مہارشی اور رشی موجود ہیں، لیکن اس پائے کا اب کوئی مہارشی نہیں ہے جو اس دور میں روشنی کی دنیا کے قبیلے کا تھا، زبار نے کہا۔ پھر تو اس کے زندہ ہونے، میرا مطلب ہے جاگنے سے پوری دنیا میں تباہی آ سکتی ہے، جوزف نے چبڑے بھینچتے ہوئے کہا۔ بالکل، زبار نے کہا۔ تو کیا اسے دنیا کو تباہ کرنے سے کسی بھی طرح سے نہیں روکا جا سکتا؟ جوزف نے پوچھا۔ ساکا کارا ابھی اندھا ہے، وہ تابوت سے نکل بھی آئے تب بھی اسے آنکھوں کی ضرورت ہوگی، جب تک اسے نئی آنکھیں نہیں ملے گی، اس وقت تک اس سے دنیا کو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن جیسے ہی اسے آنکھیں ملیں گی وہ اس جزیرے سے فوراً باہر آ جائے گا، زبار نے کہا۔ نئی آنکھوں سے تمہاری کیا مراد ہے مقدس زبار؟ جوزف نے پوچھا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ ساکا کارا کی آنکھیں دنیا کے سب سے بڑے سانپ ایناکونڈا کی تھیں، لیکن اب اسے کسی سانپ کی نہیں بلکہ ایک انسان کی آنکھوں کی ضرورت ہوگی، زبار نے کہا۔ انسانی آنکھیں؟ جوزف نے چونک کر کہا۔ ہاں، اسے جس مہارشی نے اندھا کیا تھا اب اسے اسی مہارشی کی نسل کے کسی فرد کی آنکھیں درکار ہیں۔ اس مہارشی کے خاندان کا کوئی بھی انسان اس کے کام آ سکتا ہے، وہ اس انسان کی آنکھیں نوچ کر اپنی آنکھوں میں لگا لے گا تو اس کی آنکھیں پہلے کی طرح روشن ہو جائیں گی، زبار نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو کیا اس مہارشی کی نسل کا کوئی انسان اب بھی اس دنیا میں ہے؟ جوزف نے پوچھا۔ ہاں، اسی لیے تو میں تمہارے پاس آیا ہوں، زبار نے کہا۔ تو جوزف پہلے حیرت سے زبار کی طرف دیکھتا رہا اور پھر وہ یک لخت اچھل پڑا۔ تمہارا مطلب ہے وہ انسان میں ہوں؟ جوزف نے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہارا تعلق مکاشو نسل کے خاندان سے ہے جوزف، اور جس مہارشی نے ساکا کارا عفریت کو اندھا کیا تھا وہ اسی نسل سے تعلق رکھتا تھا، مکاشو خاندان کے ابھی اور انسان بھی ہیں، لیکن تم چونکہ پرنس کا درجہ رکھتے ہو اس لیے ساکا کارا اپنی آنکھیں روشن کرنے کے لیے تمہاری آنکھیں حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس کام کے لیے وہ یہاں خود تو نہیں آئے گا، لیکن تمہاری آنکھیں نوچنے کے لیے بہت سی شیطانی ذریتیں حرکت میں آ سکتی ہیں، خاص طور پر افریقہ کے گھنے جنگلوں میں ایک خونخوار قبیلہ ہے جس کا نام اوکاشا قبیلہ ہے۔ اس قبیلے کے سردار کا نام بھی یہی ہے۔ سردار اوکاشا شیطان کا پیروکار ہے، وہ سفلی علوم کا بھی ماہر ہے اور اس کے قبضے میں بے شمار شیطانی ذریتیں بھی ہیں جو ایک لمحے میں دنیا کے کسی بھی حصے میں پہنچ سکتی ہیں۔ سردار اوکاشا کو ساکا کارا کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہے، وہ اپنی طاقتیں بڑھانے اور پوری دنیا پر اپنا تسلط قائم کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے، اور اس کا یہ خواب تب ہی پورا ہو سکتا ہے جب ساکا کارا اس کی غلامی میں آ جائے گا۔ اسے معلوم ہو گیا ہے کہ ساکا کارا کا سیاہ تابوت آتش فشاں سے باہر آ گیا ہے، وہ سیاہ تابوت کو حاصل کرنے اور اسے کھولنے کے لیے جا رہا ہے۔ جب وہ تابوت کھولے گا تو ساکا کارا فوراً جاگ جائے گا، لیکن وہ اس وقت تک اس جزیرے سے باہر نہیں آ سکے گا جب تک اسے تمہاری دونوں آنکھیں نہ مل جائیں۔ سردار اوکاشا کو جب معلوم ہوگا کہ وہ ساکا کارا کو اس وقت تک
اپنے قبضے میں نہیں کر سکتا جب تک وہ تمہیں ڈھونڈ کر اور تمہاری دونوں آنکھیں نکال کر اس کی آنکھوں میں نہ لگا دے۔ اس کے لیے وہ اپنی تمام شیطانی ضرورتوں کو یہاں بھیج دے گا جو ہر ممکن طریقوں سے تمہاری آنکھیں نوچنے کی کوشش کر سکتی ہیں۔ وہ شیطانی ضرورتیں تم پر دن کے وقت بھی حملے کر سکتی ہیں اور رات کے وقت بھی، اس لیے میں نے تم سے کہا تھا کہ تم اس چشمے کو کسی بھی وقت اور کسی بھی حال میں اپنی آنکھوں سے الگ نہیں کرو گے۔ جب تک یہ چشمہ تمہاری آنکھوں پر رہے گا کوئی بھی شیطانی طاقت تمہاری آنکھیں نہیں نوچ سکیں گی۔ تمہیں ہر حال میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہوگی۔ اگر تمہاری آنکھیں چلی گئیں تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، پھر دنیا کی تباہی کو کسی بھی طریقے سے نہیں روکا جا سکے گا۔ زبار ایک بار پھر رکے بغیر بولتا چلا گیا۔ وہ ان شیطانی طاقتوں میں سے کب تک اور کس طرح اپنی آنکھوں کو بچاتا رہوں گا؟ ضروری تو نہیں کہ یہ چشمہ دن رات میری آنکھوں پر لگا رہے۔ نیند کی حالت میں یہ چشمہ اتر گیا تو جوزف نے خوف بھرے لہجے میں کہا، اسی لیے تو میں تم سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ چشمہ کسی بھی حالت میں تمہاری آنکھوں سے نہیں ہٹنا چاہیے، ورنہ اس دنیا کی تباہی کا باعث تم بنو گے، صرف تم۔ زبار نے خوفناک لہجے میں کہا، نہیں، میں اس دنیا کو تباہ ہوتے نہیں دیکھ سکتا، ایسا کبھی نہیں ہوگا، کبھی نہیں۔ جوزف نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا، بس تو پھر تمہیں صرف اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے اور کچھ نہیں، اس وقت تک جب تک ساکا کارا فنا نہیں ہو جاتا۔ زبار نے کہا، اور وہ کیسے فنا ہوگا عظیم زبار؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ جوزف نے کہا، ہاں، اگلے 3 سالوں تک اگر تمہاری آنکھیں اسے نہ ملی تو وہ اس جزیرے میں خود بخود فنا ہو جائے گا، وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ زبار نے کہا، 3 سال؟ جوزف نے ہکلاتے ہوئے کہا، ہاں 3 سال۔ وہ اندھی حالت میں صرف 3 سالوں تک زندہ رہ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، اور اگر تم چاہو تو اسے 3 سال سے پہلے بھی فنا کر سکتے ہو۔ زبار نے کہا تو جوزف چونک پڑا۔ اوہ، وہ کیسے؟ جوزف نے فوراً پوچھا، اس کے لیے تمہیں اس آتش فشاں پہاڑوں والے جزیرے پر جانا ہوگا۔ تم چونکہ مکاشو خاندان کے آخری پرنس ہو، اس لیے ساکا کارا کو صرف تم ہی وہاں جا کر فنا کر سکتے ہو۔ زبار نے کہا، اور پھر وہ جوزف کو بتانے لگا کہ ساکا کارا جیسے خوفناک اور بھیانک عفریت کو کیسے فنا کیا جا سکتا ہے۔ اوہ، یہ تو بہت مشکل ہے۔ اول تو میرا اس جزیرے تک پہنچنا ہی مشکل ہے، اور اگر بفرض محال میں وہاں پہنچ بھی جاؤں تو میں اس قدر طاقتور اور خوفناک عفریت کا مقابلہ کیسے کر سکوں گا؟ جوزف نے خوف سے لرزتے ہوئے کہا، تو پھر تم اسی طرح یہاں رہ کر 3 سالوں تک اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے رہو، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ زبار نے کہا، ان 3 سالوں میں اگر میں ہلاک ہو گیا تو؟ جوزف نے کہا، تب بھی ساکا کارا 3 سالوں تک زندہ رہے گا۔ تمہاری ہلاکت کا یہی فائدہ ہوگا کہ اسے تمہاری آنکھیں نہیں مل سکیں گی اور وہ جزیرے سے باہر نہیں آ سکے گا، اور پھر 3 سال پورے ہوتے ہی وہ فنا ہو جائے گا۔ زبار نے جواب دیتے ہوئے کہا تو جوزف نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کی پیشانی پر لاتعداد شکنیں ابھر آ گئی تھی۔ ایک بات اور بتاؤں سردار زبار؟ جوزف نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، پوچھو۔ زبار نے کہا، اگر میں 3 سالوں کے لیے کسی ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں مجھ تک کوئی شیطانی ذریعت نہ پہنچ سکے تو کیا میں ان سے اپنی آنکھیں محفوظ رکھ سکوں گا؟ جوزف نے پوچھا، جہاں مرضی جاؤ، لیکن اس چشمے کو تمہاری آنکھوں سے نہیں ہٹنا چاہیے، بس اس کے سوا میں اور تم سے کچھ نہیں کہوں گا، اور اب میرے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ زبار نے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ارے مقدس سردار زبار، تم کہاں جا رہے ہو؟ تم نے تو ابھی مجھے خدمت کا کوئی موقع ہی نہیں دیا۔ جوزف نے جلدی سے کہا، نہیں جوزف، اب میرے پاس اور وقت نہیں ہے، مجھے بہت دور جانا ہے، اور تم جانتے ہو کہ میں واپس دن کی روشنی میں ہی جا سکتا ہوں، رات کی تاریکی میں نہیں۔ زبار نے کہا، او ہاں، یہ تو ہے، تو کیا تم دوبارہ آؤ گے؟ جوزف نے کہا، شاید۔ زبار نے کہا، اور پھر وہ گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ وہ جیسے جیسے آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا، اس کا جسم کسی سائے کی طرح مدد ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ گیٹ کے قریب پہنچتے پہنچتے وہ غائب ہو گیا، جیسے وہ سایہ بن کر گیٹ سے باہر نکل گیا ہو۔ اوکاشا قبیلے کا نائب سردار تاکوما اپنی جھونپڑی میں گھاس پھوس کے بنے ہوئے نرم و ملائم بستر پر چت لیٹا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں جھونپڑی کی چھت پر گڑی ہوئی تھیں اور وہ گہرے خیالوں میں کھویا ہوا تھا کہ اچانک اسے قدموں کی چاپ سنائی دی تو بے اختیار چونک پڑا۔ جھونپڑی کے دروازے سے اس نے ایک سیاہ سائے کو اندر آتے دیکھا تو وہ یک لخت بڑے بوکھلائے ہوئے انداز میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آکاما، تم یہاں اس وقت؟ تاکوما نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں، مجھے سردار اوکاشا نے بھیجا ہے۔ سائے کی آواز سنائی دی۔ او، کوئی پیغام لائے ہو؟ تاکوما نے پوچھا۔ ہاں، سردار اوکاشا یہاں آ رہا ہے۔ آکاما نے کہا، سردار اوکاشا آ رہا ہے؟ او، لیکن ابھی وہ چند دنوں پہلے تو یہاں آیا تھا، پھر اتنی جلدی؟ تاکوما نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں نہیں جانتا، سردار اوکاشا کا حکم ہے کہ میں تمہیں اس کی آمد کا بتا دوں، میں نے تمہیں بتا دیا ہے، اب میں جا رہا ہوں۔
हाकामा ने कहा, और वो पलटा और फिर तेज़ तेज़ चलता हुआ झोंपड़ी से बाहर चला गया। हैरत है, सरदार इतनी जल्दी दोबारा कैसे आ सकता है? वो तो कई कई हफ्तों बल्कि कई कई महीनों के बाद आता है। अभी 2-4 रोज़ पहले ही तो वो यहाँ से गया था। आखिर इसे ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी है कि वो दोबारा यहाँ आ रहा है? हाकुमा ने हैरत भरे लहजे में कहा। चंद लम्हे वो सोचता रहा और फिर इसने सर झटका और तेज़ तेज़ चलता हुआ झोंपड़ी से बाहर आ गया। कबीले के वैशी अपने काम काज में मसरूफ़ थे। इसे झोंपड़ी से निकलते देखकर वो रुक गए और इसे मखसूस अंदाज में सलाम करने लगे। सुनो, तुम सब अपनी अपनी कमेन गांव में चले जाओ, सरदार ओकाशा आ रहा है। इसके आने से पहले कबीले में मुकम्मल खामोशी और तनाई होनी चाहिए। जिसे आवाज़ देकर मैं बुलाऊंगा, इसके सिवा किसी को इस वक्त तक अपनी झोंपड़ी से बाहर आने की इजाज़त नहीं होगी जब तक सरदार ओकाशा वापस नहीं चला जाता, ताकोमा ने तेज़ आवाज़ में कहा। और सरदार ओकाशा फिर अचानक परिंदे ने पहाड़ जैसा मुंह खोला और माहौल इसके मुंह से निकलने वाली तेज़ और इंतहाई भयानक चीखों से गूंज उठा। परिंदा नायत तेज़ रफ्तारी से कबीले के ऊपर चक्कर लगा रहा था। फिर इसने गोता लगाया और एक खाली जगह और उतरता चला गया। इस परिंदे की 2 टांगें थीं और वह ज़मीन पर आते ही कुछ देर तोड़ता रहा और फिर रुक गया। परिंदे ने रुकते ही अपनी गर्दन झुका दी और सरदार ओकाशा फ़ौरन इसकी गर्दन से छलांग लगाकर नीचे आ गया। सरदार ओकाशा जैसे ही नीचे आया, परिंदे ने एक बार फिर चीख मारी और ज़ोर ज़ोर से पर मारते हुए तेज़ी से ऊपर उठता चला गया। बुलंदी पर जाते ही इसने रुख पलटा और फिर तेज़ी से एक तरफ उड़ता चला गया। सरदार ओकाशा को देखकर ताकोमा तेज़ तेज़ चलता हुआ इसकी तरफ बढ़ता चला गया। सरदार ओकाशा के पास जाकर इसने अपना सर झुका दिया। कबीले में मैं तुम्हारा इस्तकबाल करता हूँ अजीम सरदार, तुम्हारा आना मुबारक हो, ताकोमा ने इंतहाई मोहब्बाना लहजे में कहा। झोंपड़ी में चलो, मुझे तुमसे बात करनी है, सरदार ओकाशा ने करख्त लहजे में कहा। जो हुक्म सरदार, ताकोमा ने कहा और फिर वो दोनों झोंपड़ी की तरफ बढ़ गए। सरदार ओकाशा ताकोमा के घास फूस के बिस्तर पर बैठ गया और ताकोमा इसके सामने सर झुकाकर खड़ा हो गया। ताकोमा, फ़ौरन 40 अफराद को तैयार करो, तुम्हें इन सब को लेकर सयाह जजीरे पर जाना है, सरदार ओकाशा ने कहा। तो सयाह जजीरे का सुनकर ताकोमा बे इख्तियार चौंक पड़ा। सयाह जजीरा, लेकिन वहाँ तो आग ही आग है। ताकोमा ने कहा, हाँ, तुम सबको आग में ही जाना होगा। आग से बचने के लिए तुम सब अपनी जिस्मों पर सुर्ख नाहोरा बोटी का रस लगा लेना। इस रस से आग ना तुम्हें जलाएगी और ना ही तुम्हें आग की तपश महसूस होगी और तुम आसानी से जजीरे पर उतर जाओगे। सुर्ख नाहोरा बूटी के साथ जंगलों से सामूर्ति बूटी भी हासिल कर लेना। इस बूटी को चबाने से तुम पर इस जजीरे की जहरीली हवाओं का भी कोई असर नहीं होगा। वे बूटी तुम्हें ज़्यादा मकदार में अपने साथ जजीरे पर ले जानी है, इसलिए इस बूटी की तलाश में सबको लगा दो। जितनी ज़्यादा बूटियाँ मिल जाएं, इतना ही अच्छा होगा, सरदार ओकाशा ने संजीदा लहजे में कहा। जो हुक्म सरदार, लेकिन हमें इस जजीरे पर जाकर क्या करना है? ताकोमा ने डरते डरते हुए पूछा। ताकोमा, साकाकारा के ताबूत को आतिशफ़शां पहाड़ ने बाहर उगल दिया है। वो ताबूत अब जजीरे पर है। तुम जानते हो ना मेरे लिए साकाकारा क्या हैसियत रखता है। तुम अपने साथियों के साथ जाकर इस ताबूत को आग वाले इलाके से निकाल कर जंगल में पहुंचा दो, इस पहाड़ी गार में जिसके बारे में तुम्हें मैंने पहले ही बता रखा है, सरदार ओकाशा ने कहा। हो, साकाकारा का ताबूत बाहर आ गया है, ये तो बहुत अच्छी खबर है सरदार, ताकोमा ने खुश होते हुए कहा। हाँ, अच्छी खबर तो है, लेकिन अभी मुझे बहुत काम करने हैं। साकाकारा अभी ताबूत में है, इसका ताबूत खोलकर मुझे इसे जगाना है। वो अंधा है और मुझे इसके लिए अभी आंखें भी तलाश करनी है, ऐसी आंखें जिससे साकाकारा का अंधापन ख़त्म हो जाए, सरदार ओकाशा ने सोचते हुए अंदाज में कहा। आंखें? साकाकारा की आंखें तो मुकाशो ख़ानदान के किसी प्रिंस की आंखें लगने से ही रोशन होंगी ना, ताकोमा ने कहा। हाँ, मुझे इस ख़ानदान के प्रिंस को तलाश करना है। मैं ये तो जानता हूँ कि इस ख़ानदान का एक प्रिंस है जो ज़िंदा है, लेकिन वो कौन है और कहाँ है अभी इसके बारे में मुझे मालूम नहीं हुआ, लेकिन मुझे इसकी फ़िक्र नहीं है। मेरे पास हाकामा है जिसे मैं दुनिया के किसी भी कोने में भेज सकता हूँ और वह ना सिर्फ प्रिंस मकाशो को तलाश कर लेगा बल्कि इसकी आंखें भी नोच कर ले आएगा, सरदार ओकाशा ने मुसलसल बोलते हुए कहा। हाँ सरदार, हाकामा कुछ भी कर सकता है, दुनिया की कोई भी ताकत इसका मुकाबला नहीं कर सकती, ताकोमा ने कहा। अब तुम जाओ और जाकर साकाकारा का ताबूत इस गार में रखवा दो, फिर मैं खुद वहां जाकर इसे खोलूँगा, सरदार ओकाशा ने कहा। ठीक है सरदार, लेकिन आपने ये तो बताया नहीं कि सामूर्ति की जड़ी बूटियाँ मुझे ज़्यादा तादाद में इस जजीरे पर क्यों ले जानी हैं, जबकि इसके चंद पत्ते ही चबाने से हम जहरीली हवा से बच जाएंगे, ताकोमा ने कहा। ओह हाँ,
سیاہ تابوت کو تم جس غار میں رکھو گے، ان جڑی بوٹیوں سے تم تابوت کو مکمل طور پر ڈھانپ دینا اور ان بوٹیوں سے غار کا دہانہ بند کر دینا۔ اس سے غار میں اور تابوت میں سوئے ہوئے ساکا کارا تک بھی زہریلی ہوا نہیں پہنچ سکے گی۔ اس بوٹی کی تیز بو تابوت کو ہر طرح کے حشرات الارض سے بھی محفوظ رکھے گی۔ ویسے تو میں نے حکامہ کو بھیج کر اس جزیرے پر موجود تمام حشرات الارض کو ختم کرا دیا ہے، لیکن اس کے باوجود میں کوئی بھی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا۔ سردار اوکاشا نے کہا، ٹھیک ہے سردار، میں سمجھ گیا، میں ویسا ہی کروں گا جیسا آپ نے کہا ہے۔ تاکوما نے کہا، تم جاؤ، تمہاری واپسی تک میں یہیں رہوں گا۔ جب تابوت غار میں پہنچ جائے گا تو میں خود وہاں جاؤں گا اور اپنے ہاتھوں سے تابوت کھول کر ساکا کارا کو جگاؤں گا۔ سردار اوکاشا نے کہا تو تاکوما نے اسبات میں سر ہلا کر اسے سلام کیا اور پھر الٹے قدموں وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ تاکوما کے جانے کے بعد سردار اوکاشا کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر اس نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے حکامہ کو آواز دی۔ دوسرے لمحے سیاہ سایہ یوں اندر آیا جیسے وہ دروازے کے پاس ہی کھڑا ہو اور سردار اوکاشا کی آواز دینے کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ حکم سردار، حکامہ نے سر جھکا کر بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ حکامہ، اب وقت آ گیا ہے کہ پرنس مکاشو کو تلاش کر لیا جائے اور یہ کام صرف تم ہی کر سکتے ہو، اس لیے تم جاؤ اور جا کر پرنس مکاشو کو تلاش کرو۔ وہ جہاں بھی ہو جا کر اس کی دونوں آنکھیں نوچ لو، مجھے اس کی دونوں آنکھیں چاہیے، سمجھے تم؟ سردار اوکاشا نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ مل جائیں گی سردار، میں پرنس مکاشو کو بھی ڈھونڈ لوں گا اور اس کی آنکھیں بھی نوچ کر لے آؤں گا۔ حکامہ نے کہا، ایک بات کا دھیان رکھنا، تم پرنس مکاشو کے سامنے اسی حالت میں جا سکتے ہو، لیکن کسی دوسرے انسان کے سامنے تم سائے کے روپ میں نہیں بلکہ انسانی روپ میں ہی جاؤ گے۔ میں نے تمہیں جو سفلی علوم سکھائے ہیں، ان علوم سے تم وہاں کوئی بھی روپ دھار سکتے ہو۔ تمہاری زبان اور تمہاری سوچ بھی ان جدید انسانوں جیسی ہو جائے گی۔ جدید دنیا میں تمہیں انہی جیسا طور طریقہ اپنانا ہوگا اور ان جیسا لباس بھی پہننا ہوگا۔ انسانی روپ میں آنے کے بعد کوئی یہ نہیں جان سکے گا کہ تم شیطانی ذریت ہو۔ جدید دنیا میں مہارشی تو نہیں ہے، لیکن مہارشیوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ ان کے علاوہ وہاں ماروائی طاقتوں کے لوگ بھی ہیں، جنہوں نے تمہیں اگر پہچان لیا تو وہ اپنی طاقتوں سے تمہیں وہیں روک لیں گے اور اپنا اسیر بنا لیں گے۔ سردار اوکاشا نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، میں آپ کی ہدایات پر عمل کروں گا سردار۔ حکامہ نے کہا، ایک بات کا اور بھی دھیان رکھنا، تم روشن دنیا کی کسی عبادت گاہ میں نہیں جاؤ گے اور نہ ہی تم کسی ایسی جگہ جا سکو گے جہاں روشن کتابیں موجود ہیں۔ اگر تم نے غلطی سے بھی کسی ایسی جگہ جانے کی کوشش کی تو وہیں جل کر فنا ہو جاؤ گے۔ سردار اوکاشا نے کہا، او سردار، اگر پرنس مکاشو ایسی ہی کسی جگہ ہوا تو پھر؟ حکامہ نے پہلی بار پریشان ہوتے ہوئے کہا، وہ جہاں بھی ہوگا تم اسے آسانی سے دیکھ بھی لوگے اور پہچان بھی لوگے۔ تمہیں اس کا عبادت گاہ اور روشن کتابوں والی جگہوں سے باہر رہ کر انتظار کرنا ہوگا۔ بہرحال میں تمہیں عبادت گاہ میں تو جانے کی اجازت نہیں دے سکتا، لیکن تم روشن کتابوں والی ایسی جگہ پر جا سکتے ہو جہاں بے حرکت تصویریں ہوں یا مورتیاں بنی ہوئی ہوں، جہاں بے جان مگر متحرک تصویریں تمہیں دکھائی دیں، تم وہاں بھی پہنچ سکتے ہو۔ میرے علم کے مطابق جدید دنیا میں ایک ڈبہ تقریباً ہر گھر میں موجود ہے جس سے بے جان تصویریں حرکت کرتی ہیں۔ وہ سب فرضی اور بے جان ہوتی ہیں، لیکن اسی ڈبے کے روشن شیشے پر اسے اس طرح دکھایا جاتا ہے جیسے وہ جاندار ہوں۔ سردار اوکاشا نے کہا، پھر ٹھیک ہے، اگر پرنس مکاشو ایسی جگہ پر ہوا تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ کسی عبادت گاہ میں ہوا یا کسی ایسی جگہ پر ہوا جہاں میرا اس تک پہنچنا ناممکن ہوا تو میں اس کا باہر انتظار کروں گا اور وہ جیسے ہی مجھے نظر آئے گا میں جھپٹ کر اس کی دونوں آنکھیں نوچ لوں گا۔ حکامہ نے کہا، بس ٹھیک ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ سردار اوکاشا نے تومکانہ لہجے میں کہا، سردار، کیا میں انسانی روپ میں آ کر اپنی ماروائی طاقتوں کا استعمال کر سکتا ہوں؟ میرا مطلب ہے جادو اور دوسری چیزیں۔ حکامہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، ہاں، اس کے لیے تم پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ویسے تو جدید دنیا میں کوئی تمہارا سامنا نہیں کر سکے گا، لیکن پھر بھی تمہیں اگر کسی سے کوئی خطرہ ہو تو تم اپنی جان بچانے کے لیے کوئی بھی روپ دھار سکتے ہو، چاہے تمہیں پرندہ بن کر ہی کیوں نہ اڑنا پڑے۔ سردار اوکاشا نے کہا، ٹھیک ہے سردار، میں سمجھ گیا۔ حکامہ نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اب جاؤ، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ سردار اوکاشا نے کہا تو حکامہ نے اسے جھک کر مخصوص انداز میں سلام کیا اور پھر الٹے قدموں چلتا ہوا جھونپڑی سے باہر چلا گیا۔ عمران نے سائنسی رسالہ بند کیا اور اسے میز پر رکھ کر یوں منہ چلانے لگا جیسے چگالی کر رہا ہو۔ سلیمان، میں نے کہا جناب آغا سلیمان پاشا صاحب۔ عمران نے سلیمان کو مخصوص انداز میں ہانک لگاتے ہوئے کہا، لیکن جواب میں سلیمان کی کوئی آواز سنائی نہ دی۔ حضرت سلیمان پاشا صاحب، کہاں ہیں آپ؟ جناب، کیا آپ کے توانا گوش میں میری ناتواں آواز نہیں پہنچ رہی؟ عمران نے ایک بار پھر سلیمان کو آواز دیتے ہوئے کہا،
لیکن جواب نہیں آیا۔ حیرت ہے، یا تو سلیمان پاشا فلیٹ میں نہیں ہے یا پھر شاید اس نے کانوں میں روئی ڈھونس رکھی ہے۔ عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ سلیمان کو کچن میں جا کر دیکھنے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ اسی لمحے سلیمان دروازے پر نمودار ہوا۔ ارے تم یہاں سمجھاتا پھروں، اگر آپ کو علم حاصل کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو آپ کسی یونیورسٹی، کالج یا اسکول میں داخلہ کیوں نہیں لے لیتے؟ سلیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ یونیورسٹی اور کالج والی بات تو ٹھیک ہے، لیکن اسکول والی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کیا اس عمر میں مجھے کسی اسکول میں داخلہ مل سکتا ہے؟ عمران نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ مل سکتا ہے، کیوں نہیں مل سکتا؟ آپ کہیں تو میں آپ کو آج ہی کسی اسکول میں بھیج دیتا ہوں، سلیمان نے کہا اور منہ بناتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسے جاتے دیکھ کر عمران کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی۔ سلیمان سے نوک جھونک کرنے سے وہ واقعی فریش ہو گیا تھا۔ چند لمحوں بعد بیرونی دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی اور پھر یک لکت سلیمان کی تیز چیخ سنائی دی۔ ساتھ ہی ایسی آواز آئی جیسے کوئی دھڑام سے فرش پر گرا ہو۔ عمران ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ عمران نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے ہی تھے کہ اچانک ایک لمبا ترنگا اور انتہائی سیاہ فام آدمی آندھی اور طوفان کی طرح کمرے میں آ گیا۔ سیاہ فام کا سر گنجا تھا اور اس نے سیاہ رنگ کا ہی سوٹ پہن رکھا تھا۔ شکل و صورت سے وہ افریقی نژاد معلوم ہو رہا تھا۔ اس کا چہرہ بے حد سخت اور خوفناک تھا۔ دروازے پر آتے ہی اس کی نظریں عمران پر پڑی تو وہ ٹھٹک گیا اور سرخ آنکھوں سے عمران کو گھورنے لگا۔ ارے کون ہو تم؟ اور گدھوں کی طرح منہ اٹھائے یہاں کیوں گھس آئے ہو؟ عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ تم جوزف کے آقا ہو؟ سیاہ فام نے جیسے اس کی بات سنے بغیر نہایت ہی کرخت لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ کون جوزف؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہی جوزف جو پرنس مکاشو ہے، مکاشو خاندان کا آخری پرنس، سیاہ فام نے کہا۔ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ عمران نے بھی اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ جوزف کے بارے میں جس انداز میں یہ سیاہ فام پوچھ رہا تھا، عمران کے ذہن میں فوراً خطرے کی گھنٹی بجنا شروع ہو گئی تھی۔ اور پھر اس نے سلیمان کی چیخ سنی تھی۔ یہ نوجوان جس انداز میں یہاں آیا تھا، اس نے یقیناً سلیمان کو نقصان پہنچایا تھا، اس لیے عمران کا سنجیدہ ہو جانا فطری امر تھا۔ میں حاکامہ ہوں، حاکامہ زوماری، سیاہ فام نے کہا۔ شکل و صورت سے تو تم جوزف کے قبیلے کے ہی معلوم ہو رہے ہو۔ کیا تم افریقی نژاد ہو؟ عمران نے کہا۔ ہاں، میں افریقہ کے جنگلوں سے آیا ہوں۔ بولو، کیا تم ہی جوزف کے آقا ہو؟ حاکامہ نے کہا۔ اس کے لہجے میں کرختگی اور کسی درندے کی سی گراٹ نمایاں تھی۔ کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیا کام ہے تمہیں جوزف سے؟ عمران نے کہا۔ میں یہ بتانا ضروری نہیں سمجھتا، تم صرف میری بات کا جواب دو، حاکامہ نے اور زیادہ گھراٹ بھرے انداز میں کہا۔ کیا میں تمہیں جواب دینے کا پابند ہوں؟ عمران نے بھی اس بار گراتے ہوئے کہا۔ نہیں ہو تو ابھی ہو جاؤ گے، حاکامہ نے کہا اور 2 قدم آگے بڑھ آیا۔ جیسے ہی وہ آگے آیا، اس کے عقب میں کمرے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا اور پھر یہ دیکھ کر عمران کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ دروازے کا خود بخود لاک بھی لگ گیا تھا اور چٹکی بھی اوپر ہو گئی تھی، جیسے کسی نادیدہ ہستی نے باقاعدہ دروازہ بند کر کے لاک کر دیا ہو۔ حاکامہ نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر عمران نے اس کے ہونٹ ہلتے دیکھے۔ دوسرے لمحے عمران جیسے انسان کی آنکھیں بھی حقیقی طور پر حیرت سے پھیلتی چلی گئی۔ کمرے میں موجود سامان وہاں سے یک لکت غائب ہو گیا تھا، جیسے وہاں ان سب چیزوں کا کوئی وجود ہی نہ تھا۔ خالی کمرے میں عمران اور اس سیاہ فام کے سوا اور کچھ بھی باقی نہ تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ عمران نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سیاہ فام تیز نظروں سے عمران کی طرف ہی گھور رہا تھا۔ اس نے عمران کی بات کا جواب دینے کی بجائے اچانک اپنا بایاں ہاتھ پھیلا کر عمران کی طرف کر دیا۔ اسی لمحے عمران کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور پھر اچانک اس کے پیر زمین سے اکھڑ گئے۔ عمران ہوا میں اچھلا اور پھر اس کا جسم تیزی سے گھوم گیا اور وہ اڑتا ہوا عقب میں موجود دیوار سے جا لگا۔ دیوار سے ٹکراتے ہی عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم کی ایک ایک ہڈی ٹوٹ گئی ہو۔ اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ دیوار سے ٹکرا کر وہ گرنے کی بجائے جیسے دیوار سے ہی چپک گیا تھا، بالکل اس طرح جیسے لوہا مقناطیس سے چپک جاتا ہے۔ عمران دیوار سے الٹا چپکا ہوا تھا، اس کی ٹانگیں اوپر اور سر نیچے تھا۔ یہ دیکھ کر سیاہ فام حاکامہ قدم بڑھاتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ عمران دیوار پر اتنی اونچائی پر تھا کہ سیاہ فام حاکامہ کا چہرہ بالکل اس کے چہرے کے سامنے آ گیا تھا۔ تکلیف کی وجہ سے عمران کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ وہ بار بار سر جھٹک رہا تھا۔ اس کی کمر، دونوں ٹانگیں، حتیٰ کہ دونوں بازو بھی دیوار سے چپکے ہوئے تھے۔ البتہ اس کا سر اور گردن آزاد تھے، اس لیے وہ بار بار اپنا سر جھٹک رہا تھا۔ چند ہی لمحوں میں عمران کی آنکھیں دیکھنے کے قابل ہو گئیں۔ سیاہ فام حاکامہ کا چہرہ اپنے سامنے دیکھ کر وہ چونک اٹھا۔ اسی لمحے حاکامہ نے اپنا دایاں ہاتھ اوپر اٹھایا
اور عمران کے منہ کے سامنے انگلیاں مخصوص انداز میں ہلانے لگا، اور پھر اچانک عمران نے اس کی انگلیوں کے ناخن تیزی سے بڑھتے ہوئے دیکھے۔ سیاہ فام حکامہ کی انگلیوں کے ناخن چھریوں کی طرح تیز، لمبے اور نوکیلے ہو گئے تھے۔ اس نے انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کا نوکیلا ناخن عمران کی پیشانی سے لگا دیا۔ ناخن کی نوک عمران کو چبھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی عمران کے حلق سے ایک انتہائی تیز اور دردناک چیخ نکل گئی۔ عمران کو یوں محسوس ہوا تھا جیسے حکامہ کا نوکیلا ناخن اس کی کھوپڑی کو چیرتا ہوا اس کے دماغ میں گھستا چلا جا رہا ہو۔ جوزف نے فون کا ریسیور اٹھایا اور عمران کے فلیٹ کے نمبر پریس کرنے لگا، لیکن ابھی اس نے آدھے نمبر ہی پریس کیے ہوں گے کہ اس نے ریسیور کریڈر پر رکھ دیا۔ زبار کے جانے کے بعد اس نے بہت سوچا تھا۔ ساکا کارا دنیا کے لیے واقعی خطرے کا موجب بن سکتا تھا، اور افریقہ کے قبیلے اوکاشا کا سردار اوکاشا ساکا کارا کو جگا کر جو کچھ کرانا چاہتا تھا وہ بے حد خوفناک تھا۔ اس کے عزائم بھی بے حد ہولناک اور بھیانک تھے۔ سردار اوکاشا بھیانک اور خون آشام افریت کو اس صورت میں جگا سکتا تھا جب ساکا کارا کو جوزف کی آنکھیں لگا دی جائیں، اور اس کے لیے سردار اوکاشا کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وہ بے پناہ شیطانی طاقتوں کا مالک تھا اور کئی شیطانی ذریتیں اس کی غلام تھی۔ ان شیطانی ذریتوں کو بیچ کر سردار اوکاشا جوزف کی آنکھیں نچوا سکتا تھا۔ زبار نے جوزف کو سیاہ شیشوں والا چشمہ دے کر اس کی آنکھیں محفوظ کر دی تھیں، اور اب سردار اوکاشا کی کوئی بھی شیطانی طاقت زبردستی اور غیبی حالت میں جوزف کی آنکھیں نہیں نوچ سکتی تھی۔ لیکن بہرحال جوزف بدستور خطرے میں تھا۔ اسے 3 سالوں تک چشمہ اپنی آنکھوں پر لگائے رکھنا تھا، جو ناممکن تھا۔ اس کی آنکھوں سے نیند کی حالت میں بھی چشمہ اتر سکتا تھا، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایسا کر سکتا تھا، اور کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ عین اسی لمحے کوئی شیطانی طاقت جوزف پر جھپٹ جائے اور اس کی آنکھیں نوچ کر لے جائے۔ ساکا کارا کا تابوت آتش فشاں پہاڑ سے باہر آ گیا تھا، اور سردار اوکاشا نے اس تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ یہ بھی کم خطرناک بات نہ تھی۔ اس طویل مدت میں سردار اوکاشا ساکا کارا کو جگا کر کسی اور طریقے سے بھی اس کی آنکھیں روشن کرنے کا انتظام کر سکتا تھا۔ یہ خطرہ اس وقت تک برقرار رہتا جب تک ساکا کارا کو فنا نہ کر دیا جاتا اور سردار اوکاشا جیسے شیطان کے بیچارے کو ہلاک نہ کر دیا جاتا۔ جوزف کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ کیا وہ زبار کے کہنے کے مطابق صرف اپنی آنکھوں کی ہی حفاظت کرے، یا پھر اسے جا کر سردار اوکاشا یا ساکا کارا کے خلاف برسر بیکار ہو جانا چاہیے؟ سوچ کر جب اس کا ذہن تھک گیا تو اس نے سب کچھ عمران کو بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ عمران کو ساری باتیں بتا دے گا تو عمران ہی اسے صحیح راستہ بتا سکتا ہے اور مشورہ دے سکتا ہے۔ اس لیے اس نے عمران کو فون کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن پھر عمران کے نمبر ملاتے ملاتے وہ رہ گیا۔ کیا بتاؤں گا میں باس کو؟ کیا باس میری ان سب باتوں پر یقین کرے گا؟ کیا باس یہ مانے گا کہ مقدس جوشوا فادر کے خاندان کا ایک سردار زبار یہاں مجھ سے ملنے آیا تھا؟ جوزف نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر الجھن کے تاثرات تھے۔ یہ درست تھا کہ عمران کئی ماروائی معاملوں میں اس کے ساتھ کم کر چکا تھا، اور وہ کم از کم جوزف کی بتائی ہوئی باتوں کو جھٹلاتا نہیں تھا، لیکن عمران جس طبیعت کا مالک تھا وہ آسانی سے کوئی بات ہضم نہیں کرتا تھا جب تک کوئی ماورائی طاقت اس کے سامنے نہ آ جائے اور اس کے سامنے کوئی شیطانی سلسلہ شروع نہ ہو۔ وہ اس میں کوئی دلچسپی نہیں لیتا تھا۔ پرنس مکاشو! اچانک جوزف نے ایک گرجتی ہوئی آواز سنی تو جوزف بجلی کی تیزی سے مڑا، اور پھر اپنے سامنے روشنی میں ایک سائے کو عام انسانوں کی طرح کھڑا دیکھ کر وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ تم کون ہو تم؟ جوزف نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور بجلی کی تیزی سے اپنے ہولسٹر سے ریوالور کھینچ لیا۔ حکامہ! میں حکامہ زوماری ہوں، سائے کی آواز سنائی دی۔ کون حکامہ زوماری؟ سامنے آؤ میرے، جوزف نے گراتے ہوئے کہا۔ میں تمہارے سامنے ہی ہوں پرنس مکاشو، سائے نے جواب دیا۔ میرے سامنے تمہارا سایہ ہے، اپنی اصل حالت میں میرے سامنے آؤ، جوزف نے کہا۔ میرا یہی روپ ہے جو تم دیکھ رہے ہو، حکامہ نے کہا۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ جوزف نے پوچھا۔ میں تمہاری آنکھیں نوچنے کے لیے آیا ہوں پرنس مکاشو، اپنی آنکھوں سے یہ سیاہ شیشہ ہٹاؤ تاکہ میں تمہاری آنکھیں نوچ سکوں، حکامہ نے کہا۔ تو تمہیں یہاں سردار اوکاشا نے بھیجا ہے، جوزف نے چونک کر کہا۔ ہاں، میں سردار اوکاشا کی طاقت ہوں، ماورائی طاقت، حکامہ نے جواب دیا۔ اگر تم شیطانی طاقت ہو تو آؤ، آگے آؤ اور نوچ لو میری آنکھیں، جوزف نے گراتے ہوئے کہا۔ اپنی آنکھوں سے سیاہ شیشے ہٹاؤ، حکامہ نے گراتے ہوئے کہا۔ یہ کام بھی تم ہی کر لو تو بہتر ہوگا، جوزف نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، حکامہ نے کہا، اور پھر وہ تیزی سے جوزف کی طرف بڑھا، اور اسی لمحے جوزف نے ٹریگر دبا دیا۔ زوردار دھماکہ ہوا اور گولی ٹھیک سائے نما حکامہ کے سینے پر پڑی۔ حکامہ کو ایک ہلکا سا جھٹکا لگا اور وہ وہیں رک گیا۔ یہ دیکھ کر جوزف نے اس پر لگاتار گولیاں برسانا شروع کر دیں۔
हकामा को हल्के हल्के झटके लग रहे थे और वो हर गोली के लगने पर एक एक कदम पीछे हटता जा रहा था, यहाँ तक कि जोसेफ के रिवॉल्वर की सारी गोलियां ख़त्म हो गई। हकामा इससे कई कदम पीछे हट गया था, लेकिन वो ज़मीन पर इस तरह से खड़ा था जैसे इन गोलियों का इस पर कोई असर ना हुआ हो। ये देखकर जोसेफ को गुस्सा आ गया। इसने रिवॉल्वर एक तरफ फेंका और दूसरे होल्स्टर से दूसरा रिवॉल्वर निकाल लिया, लेकिन इससे पहले कि वो हकामा पर दूसरे रिवॉल्वर से फायरिंग करता, हकामा ने अचानक अपना दायां हाथ उठाकर इसकी तरफ कर दिया। उसी लम्हे जोसेफ के हाथ में मौजूद रिवॉल्वर सुर्ख हो गया। जोसेफ का हाथ जला और इसने बड़े बौखलाए हुए अंदाज में रिवॉल्वर नीचे गिरा दिया। रिवॉल्वर इंतहाई सुर्ख हो रहा था और फिर गिरे हुए रिवॉल्वर से खुद ब खुद फायरिंग होने लगी। गर्म होने पर रिवॉल्वर में मौजूद गोलियां फट गई थीं। जैसे ही रिवॉल्वर से गोलियां ख़त्म हुईं, रिवॉल्वर किसी मोम की तरह पिघलता चला गया। रिवॉल्वर से निकलने वाली गोलियां कमरे की दीवारों की जड़ों पर पड़ी थी। जोसेफ हकामा की तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। हकामा पर तुम्हारी इस जदीद दुनिया के असले का कुछ असर नहीं होगा, प्रिंस मकाशो, हकामा ने कहा। साथ ही इसने छलांग लगाई और फिर वो किसी परिंदे की तरह उड़ता हुआ जोसेफ की तरफ आया। इससे पहले कि वो जोसेफ से टकराता, जोसेफ एक टांग पर बिजली की तेज़ी से घूमा और इसकी बैक किक पूरी कुव्वत से हकामा के सर पर पड़ी। हकामा देखने में तो एक आम इंसानी साए जैसा था, लेकिन इसका एक बाकायदा वजूद था जो इसके साए में छुपा हुआ था। जोसेफ की बैक किक खाकर हकामा उसी तेज़ी से पलट कर दूर जा गिरा जिस तेज़ी से वो जोसेफ पर हमला करने के लिए उड़ता हुआ इसकी तरफ आया था। ज़मीन पर गिरते ही वो तकरीबन घसीटता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। इससे पहले कि वो उठता, जोसेफ तेज़ी से भागता हुआ कमरे से बाहर आ गया। हकामा सेन में था और धीरे धीरे उठ रहा था। तुमने हकामा पर वार किया है प्रिंस मकाशो, ऐसा करके तुमने अपनी मौत यकीनी बना ली है। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हशर करता हूँ, हकामा ने गिराते हुए कहा। वो एक बार फिर बिजली की तेज़ी से हरकत में आया और इसने छलांग लगाकर जोसेफ पर झपटना चाहा, लेकिन जोसेफ ने फ़ौरन अपनी जगह छोड़ दी और माहौल यकलकत हकामा के मुंह से निकलने वाली तेज़ चीख से गूंज उठा। हकामा पूरी कुव्वत से दरवाजे की साइड दीवार से टकराया था। दीवार से टकराकर वह जैसे ही नीचे गिरा, जोसेफ तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ा और इसने बरक रफ्तारी से हकामा की एक टांग पकड़ ली। दूसरे लम्हे इसका जिस्म घूमा और हकामा का उलझता पड़ता हुआ साया जैसे जिस्म दूर जा गिरा, लेकिन गिरते ही वो यकलकत यूं उठकर खड़ा हो गया जैसे इसका साया नमा वजूद रबड़ का बना हुआ हो। ये देखकर जोसेफ की हलक से घराट निकली और वह एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई मसलता हुआ नहायत जारहाना अंदाज में हकामा की तरफ बढ़ने लगा। हकामा के हलक से भी घराट निकली और वो भी नहायत गज़बनाक अंदाज में जोसेफ की तरफ बढ़ा। इसने आगे बढ़कर जोसेफ के मुंह पर पूरी कुव्वत से पंच मारा, लेकिन जोसेफ ने इसका पंच एक हाथ पर रोक लिया। साथ ही इसका दूसरा हाथ हरकत में आया और हकामा के मुंह पर इसका ज़ोरदार पंच पड़ा। हकामा को ज़ोरदार झटका लगा और इसने जोसेफ से अपना हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन जोसेफ की गिरफ्त बेहद मजबूत थी। जोसेफ ने एक बार फिर हकामा के चेहरे पर मुक्का मारना चाहा, लेकिन अचानक हकामा इसके सामने से गायब हो गया। इसे गायब होते देखकर जोसेफ बौखला गया और फिर उसी लम्हे हकामा जोसेफ के अकम में नमूदार हुआ। जोसेफ को जैसे ही अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, वो बिजली की तेज़ी से मुड़ा, मगर हकामा की टांग पूरी कुव्वत से जोसेफ के पेट पर पड़ी और जोसेफ के मुंह से ऊख की आवाज़ निकली और वह दोहरा होकर लड़खड़ाते हुए कदमों से पीछे हटता चला गया। उस लम्हे हकामा उछला और इसकी दोनों टांगें एक साथ चलती हुई जोसेफ की ठोड़ी पर पड़ी। ये हमला इस कदर ज़ोरदार था कि जोसेफ उछला और पलटा खाकर मुंह के बल नीचे आ गिरा। जोसेफ ने फ़ौरन दोनों हाथ आगे कर दिए, जिससे इसके चेहरे का बढ़ता होने से बच गया था। जैसे ही जोसेफ नीचे गिरा, हकामा जो जोसेफ को ज़रब लगाकर नीचे गिरा था, इसने उठकर पूरी कुव्वत से जोसेफ की तरफ छलांग लगा दी। हवा में उछलते ही इसने मार्शल आर्ट का बेहतरीन मुजाहरा करते हुए कलाबाजी खाई और घुटनों के बल सीधा जोसेफ की कमर की तरफ आया, लेकिन जोसेफ किसी मगरमच्छ की तरह फ़ौरन पलटा खाकर सीधा हो गया। साथ ही इसने दोनों टांगें कैंची की तरह चलाई और हकामा का जिस्म घूमता हुआ दूसरी तरफ जा गिरा। जोसेफ ने मखसूस अंदाज में टांगें घुमाई और फ़ौरन उठकर खड़ा हो गया। दूसरी तरफ गिरे हुए हकामा ने भी उठने में देर न लगाई थी। इस बार हकामा ने उठते ही किसी खुले हुए स्प्रिंग की तरह जोसेफ की तरफ छलांग लगा दी थी। वो तोप से निकले हुए गोले की तरह जोसेफ की तरफ आया, मगर जोसेफ फ़ौरन एक तरफ हो गया। जैसे ही हकामा का साया नमा वजूद इसके करीब आया, जोसेफ बिजली की तेज़ी से उछला और इसने इंतहाई खौफनाक अंदाज में कूनी मोड़ कर हवा में उठते हुए हकामा की कमर पर मार दी। हकामा एक धमाके से इसके कदमों में गिरा। एक बार फिर इसके मुंह से दर्दनाक चीख निकल गई थी।
اس نے پلٹ کر اٹھنا چاہا لیکن اسی لمحے جوزف نے اچانک اس کی گردن پر پاؤں رکھ دیا۔ جوزف نے حکامہ کی گردن پر اپنے جوتے کا دباؤ ڈالا ہی تھا کہ حکامہ ایک بار پھر غائب ہو گیا، اور اس کے اچانک غائب ہونے سے جوزف اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور وہ ایک بار پھر گر گیا۔ جیسے ہی جوزف نیچے گرا، اچانک اس کی کمر کو ایک زوردار جھٹکا لگا، جیسے کسی نے اس کی کمر پر گرس مار دیا ہو۔ جوزف کے منہ سے پنچی پنچی سی چیخ نکل گئی۔ اس نے تڑپ کر اٹھنا چاہا مگر جیسے ہی وہ سیدھا ہوا، اسے اپنے سینے پر یک لگت کوئی چٹان سی گرتی ہوئی معلوم ہوئی۔ اس بار جوزف اپنے منہ سے نکلنے والی چیخ کسی بھی طرح سے نہ روک سکا تھا۔ اسی لمحے حکامہ نمودار ہو گیا۔ وہ جوزف کے پاس کھڑا تھا اور اس کی ایک ٹانگ جوزف کے سینے پر تھی۔ حکامہ نے شاید غیبی حالت میں اپنی ٹانگ جوزف کے سینے پر ماری تھی۔ جوزف نے اس کی ٹانگ پکڑی اور اسے اٹھانے کی کوشش کی مگر اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے حکامہ کی ہزاروں من وزنی ٹانگ اس کے سینے میں گڑ گئی ہو۔ بس پرنس مکاشو، اب تم حرکت نہیں کر سکتے، حکامہ نے گراتے ہوئے کہا۔ جوزف اس کی ٹانگ کے نیچے بری طرح سے تڑپ رہا تھا مگر حکامہ کی ٹانگ کا وزن واقعی بے حد زیادہ تھا اور جوزف اسے کسی بھی طرح اپنے سینے سے ہٹانے میں کامیاب نہیں ہو رہا تھا۔ ہا ہا ہا، اب میں تمہاری دونوں آنکھیں نوچ کر لے جاؤں گا۔ تمہارا کھیل ختم ہو گیا ہے پرنس مکاشو، تم میری طاقتوں سے ناواقف ہو۔ مجھے تم پر جادو کا وار کرنے سے منع کیا گیا تھا ورنہ تم میرے سامنے ایک لمحے کے لیے بھی نہ ٹک سکتے تھے۔ میرا وجود نہیں ہے لیکن اس کے باوجود میں تم جیسے 10 طاقتور انسانوں سے بھی لڑ سکتا ہوں اور انہیں پچھاڑ بھی سکتا ہوں، حکامہ نے انتہائی غرور بھرے لہجے میں کہا، جبکہ جوزف کا چہرہ تکلیف کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ اپنے سینے پر رکھی ہوئی حکامہ کی ٹانگ ہٹانے کے لیے پورا زور صرف کر رہا تھا اور پھر اسی لمحے حکامہ جھکا اور اس نے جوزف کی آنکھوں پر لگا ہوا سیاہ چشمہ اتارنا چاہا لیکن جیسے ہی اس کا ہاتھ چشمے سے چھوا، اس کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ یک لگت ہوا میں یوں اچھل گیا جیسے جوزف نے اسے اٹھا کر دور پھینک دیا ہو۔ ہوا میں اچھل کر وہ پوری قوت سے دائیں طرف موجود ایک دیوار سے جا ٹکرایا تھا۔ دیوار کنکریٹ کی بنی ہوئی تھی جس سے ٹکرا کر حکامہ گرا تو اس بری طرح سے تڑپنے لگا جیسے اسے کسی کان چھری سے ذبح کیا جا رہا ہو۔ اس کے منہ سے کھرکھراہٹ کی عجیب سی آوازیں نکل رہی تھی۔ چند لمحے وہ تڑپتا رہا اور پھر وہ ساخت ہو گیا۔ جوزف کے سینے سے جیسے ہی وزن ختم ہوا، وہ کراتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ وحشت سے بگڑا ہوا تھا۔ وہ چند لمحے دور کھڑا ساکت پڑے حکامہ کو دیکھتا رہا اور پھر وہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اٹھو، کھڑے ہو جاؤ حکامہ زماری، تم میری آنکھیں نوچنے آئے تھے نا، اٹھو اور نوچو میری آنکھیں، اٹھو، میں کہتا ہوں اٹھو، جوزف نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا اور زوردار لات اس کے پہلوں میں مار دی لیکن حکامہ کے وجود میں کوئی حرکت نہ ہوئی تھی۔ تم جیسی شیطانی طاقت کو کیسے فنا کرنا ہے وہ میں بخوبی جانتا ہوں حکامہ، یہیں پڑے رہو، اب دیکھنا میں تمہیں کیسے فنا کرتا ہوں، جوزف نے گراتے ہوئے کہا اور مڑ کر تیزی سے ایک طرف دوڑتا چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک خنجر تھا۔ اس خنجر کے 2 پھل تھے جو مڑے ہوئے تھے اور اس کے دوسرے ہاتھ میں ایک جلتی ہوئی موم بتی تھی۔ جیسے ہی دونوں چیزیں لے کر کمرے سے باہر آیا تو وہ یک لگت ٹھٹک گیا۔ حکامہ کراتا ہوا زمین سے اٹھ رہا تھا۔ جوزف کی قدموں کی آوازیں سن کر اس نے سر اٹھایا اور پھر جیسے ہی اس کی نظر جوزف کے ہاتھوں میں موجود خنجر اور موم بتی پر پڑی تو وہ ایک جھٹکے سے سیدھا ہو گیا۔ کملو گاما کی خنجر، او تمہارے پاس کملو گامی کا خنجر کہاں سے آیا؟ حکامہ کی حیرت زدہ اور انتہائی خوف زدہ بھری آواز سنائی دی۔ ہاں، یہ کملو گاما کا خنجر ہے، کملو گاما وچ ڈاکٹر کا 2 منہ والا خنجر جس سے وہ تم جیسی شیطانی ذریتوں کو حکم نہ ماننے پر ذبح کر دیتا تھا۔ اب میں اس خنجر سے تمہیں بھی ذبح کروں گا، تمہارے سر پر جلتی ہوئی آگ رکھ کر میں جیسے ہی تمہیں ذبح کروں گا تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فنا ہو جاؤ گے، جوزف نے اس کے سامنے خنجر لہراتے ہوئے کہا اور قدم بقدم آگے بڑھنے لگا۔ جوزف کو اپنی طرف آتے دیکھ کر حکامہ ڈرے ڈرے انداز میں پیچھے ہٹنے لگا۔ نہیں، رک جاؤ، کملو گامی کا خنجر مجھ سے دور رکھو، میں کہتا ہوں رک جاؤ پرنس مکاشو، حکامہ نے انتہائی ڈرے سے لہجے میں کہا۔ بس ڈر گئے حکامہ، تم تو کہہ رہے تھے کہ تم بے حد طاقتور ہو، تم پر دنیا کا کوئی اسلحہ اثر نہیں کرتا، پھر اس خنجر کو دیکھ کر تم اب ڈر کیوں رہے ہو؟ جوزف نے طنزیہ لہجے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھ پر واقعی دنیا کا کوئی اسلحہ اور آگ اثر نہیں کرتی لیکن یہ کملو گامی کا خنجر، مجھے اس سے خوف آ رہا ہے، دور لے جاؤ اسے، حکامہ نے اسی طرح پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں بے پناہ خوف تھا جبکہ جوزف بدستور اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ رک جاؤ، میں کہتا ہوں رک جاؤ پرنس مکاشو، حکامہ نے اسے نزدیک آتے دیکھ کر ازیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا اور پھر وہ یک لگت مڑا اور نہایت تیزی سے سامنے گیٹ کی طرف دوڑتا چلا گیا۔ ارے کہاں جا رہے ہو، رکو،
اب تم بھاگ نہیں سکتے، رکو، جوزف نے چیخ کر کہا اور تیزی سے حکامہ کے پیچھے بھاگا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ حکامہ تک پہنچتا، حکامہ گیٹ کی سائیڈ والی دیوار سے ٹکرایا اور پھر جیسے ہی وہ اس دیوار میں سماتا چلا گیا، جوزف بھاگتا ہوا جیسے ہی اس دیوار کے قریب آیا، حکامہ وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ کہاں غائب ہو گئے ہو؟ سامنے آؤ، میرے سامنے آؤ، بزدل حکامہ زور ماری، حکامہ، جوزف نے غصے سے چیختے ہوئے کہا اور پھر اس نے زور زور سے دیوار پر خنجر مارنے شروع کر دیے، لیکن حکامہ تو وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ جوزف کا غصہ عروج پر تھا اور وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے زور زور سے سانس لے رہا تھا۔ کملو گامی کا خنجر دیکھتے ہی بھاگ گیا ہے بزدل، جوزف کے منہ سے گراٹ بھری آواز نکلی اور پھر وہ چند لمحوں تک حکامہ کی واپسی کا انتظار کرتا رہا، لیکن حکامہ واپس نہ آیا۔ جوزف نے سر جھٹکا اور واپس کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اسی لمحے اسے اپنے دماغ میں سرسراہٹ کا احساس ہوا۔ اوہ، یہ میرے دماغ میں کون آ رہا ہے؟ جوزف نے چونکتے ہوئے کہا۔ میں ہوں مائسن۔ اچانک اسے اپنے دماغ میں ایک آواز سنائی دی اور جوزف پوری طرح سے اچھل پڑا۔ فادر جوشوا، مقدس فادر جوشوا، یہ تم ہو؟ جوزف نے پوری طرح سے ہلکاتے ہوئے کہا۔ اس آواز کو پہچانتے ہی اس کے چہرے پر نہایت حقیقت و احترام کے تاثرات نمودار ہو گئے تھے۔ ہاں مائسن، میں ہوں، تمہارا فادر جوشوا، آواز سنائی دی اور جوزف کے جسم میں یک لکت لرزش سی طاری ہو گئی۔ اوہ فادر جوشوا، تم میرے اندر ہو، میں تمہاری آواز سن رہا ہوں، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم جوزف نے مسرت سے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اپنی خوشی کا اظہار بعد میں کرنا مائسن، پہلے تم جا کر اپنے آقا کو بچاؤ، وہ خطرے میں ہے، آواز سنائی دی۔ باس خطرے میں ہے؟ کیا مطلب فادر؟ باس کو کیا خطرہ ہے؟ جوزف نے یک لکت بری طرح سے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہارے آقا کو اسی حکامہ سے خطرہ ہے، تمہارے سیاہ چشمے اور تمہارے پاس موجود گملو گاگامی کا خنجر سے۔ حکامہ بہت زیادہ ڈر گیا ہے، اسے معلوم ہو گیا ہے کہ وہ تمہاری آنکھوں سے زبردستی یہ چشمہ نہیں اتار سکتا اور چشمہ اتارے بغیر وہ تمہاری آنکھیں نہیں نوچ سکے گا، اس لیے اب وہ اس وقت تک تم پر حملہ نہیں کرے گا جب تک تمہاری آنکھوں سے چشمہ نہیں ہٹ جاتا یا ہٹا نہیں دیا جاتا۔ اس کے لیے وہ تمہارے آقا کے پاس جائے گا اور اسے مجبور کرے گا کہ وہ تمہیں ایسا حکم دے یا زبردستی تمہاری آنکھوں سے چشمہ ہٹا سکے۔ تمہارے آقا کے ساتھ وہ اور بھی لوگوں کو اس کام کے لیے آگے لا سکتا ہے، اس لیے تم فوراً جاؤ اور جا کر اپنے آقا کو اس سے بچاؤ۔ فادر جوشوا کی آواز جوزف کو اپنے ذہن میں گونجتی ہوئی سنائی دی۔ او فادر جوشوا، حکامہ تو ایک شیطانی طاقت ہے، باس تو نہایت پاکردار، نیک اور روشن دماغ والا انسان ہے، اس کے سر پر روشن دنیا کے کئی نیک آدمیوں کا ہاتھ ہے، اور پھر تم نے بھی تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے ساتھ ساتھ تم میرے باس پر بھی اس کی حفاظت کا سایہ بنائے رکھو گے۔ جوزف نے کہا۔ ہاں یہ سب ٹھیک ہے، لیکن تمہارے آقا کے سر پر نیک اور روشنی کی طاقتوں کا ساتھ تب تک رہتا ہے جب تک وہ پاک صاف رہتا ہے یا باوضو رہے اور دل ہی دل میں روشن کلام کا ورد کرتا رہے۔ ایسا تو وہ دن اور رات کسی بھی وقت کر سکتا ہے، لیکن رات سونے کے بعد جب وہ جاگتا ہے تب وہ پاک صاف نہیں ہوتا اور غسل کرنے تک وہ نہ کوئی روشن کلام پڑھ سکتا ہے، نہ ہی اس کے قریب کوئی روشن دنیا کا سایہ آ سکتا ہے۔ اس دوران حکامہ جیسی شیطانی طاقتیں اس پر حاوی ہو سکتی ہیں، اور تمہیں میں یہ بھی بتا دوں کہ جب ایسی طاقتیں تمہارے آقا جیسے انسان کے خلاف حرکت میں آتی ہیں تو وہ سب سے پہلے ان کے دماغ پر ہی حملے کرتی ہیں تاکہ ان کے دماغ میں کوئی مقدس کلام نہ رہ سکے۔ تمہارا آقا باکردار ہے، نیک ہے، اور اس کی ماں کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ روشن دنیا کے نیک لوگوں کا اس کے سر پر ہاتھ بھی رہتا ہے، مگر یہ مت بھولو کہ جادو ایک ایسا عمل ہے جس سے نیک اور بزرگ ترین ہستیاں بھی نہیں بچ سکی ہیں۔ اب تم ان باتوں کو چھوڑو اور جلد از جلد جا کر اپنے آقا کی حفاظت کرو، حکامہ کسی بھی وقت اس کے پاس پہنچ سکتا ہے۔ فادر جوشوا کی آواز سنائی دی۔ آقا اور میرے دوسرے ساتھیوں جن کے لیے حکامہ جیسی شیطانی ذریت خطرہ بن سکتی ہے، انہیں اس سے بچانے کا کوئی طریقہ بھی بتا دو مجھے تاکہ میرے نہ ہوتے ہوئے بھی وہ ایسی شیطانی ذریتوں سے خود کو محفوظ رکھ سکیں، جوزف نے ملتجیانہ لہجے میں کہا۔ تھوڑی دیر بعد جوزف سر پر گاڑی دھڑاتے ہوئے دانش منزل پہنچ چکا تھا۔ اس نے تیزی سے دروازہ کھولا اور سر پر دوڑتا ہوا عمران کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ سنو حکامہ زباری، میرے پاس گمنو گاہکی کا خنجر ہے، باس کو چھوڑ دو، اگر تم نے باس کے جسم پر ایک معمولی سی خراش بھی ڈالی تو میں تمہارے ٹکڑے اڑا دوں گا، میں تمہیں فنا کر دوں گا، جوزف نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا، لیکن اندر سے اسے کوئی جواب نہ ملا۔ حکامہ، دروازہ کھولو حکامہ، جلدی، جوزف نے ایک بار پھر زور زور سے دروازے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، لیکن بے سود، اندر مکمل خاموشی تھی۔ یہ دیکھ کر جوزف کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ٹھیک ہے حکامہ، تم ایسے نہیں مانو گے، میں اندر آ رہا ہوں، اب دیکھتا ہوں تم میرے ہاتھوں سے کیسے بچتے ہو۔
जोसेफ ने खूंखार दरिंदों के अंदाज में चीखते हुए कहा। वो पीछे हटा और फिर अचानक इसने एक टांग पूरी कुव्वत के दरवाजे पर मार दी। एक ज़ोरदार धमाका हुआ और तेज़ जनाटेदार आवाज़ सुनाई दी और जोसेफ को एक ज़ोरदार धक्का लगा और फिर इसे अपने करीब से एक तूफान के गुजरने की आवाज़ सुनाई दी। जोसेफ बमुश्किल गिरते गिरते संभला था। इसने स्याह धुएं का एक बगोला सा कमरे से निकलकर बाहर आते देखा था। स्याह धुएं का बगोला सामने दीवार से टकराया और फिर हवा में बिखरता हुआ गायब हो गया। उसी लम्हे जोसेफ ने कमरे में किसी के गिरने की आवाज़ सुनी तो जोसेफ तेज़ी से अंदर की तरफ बढ़ा और फिर इमरान को एक दीवार के करीब गिरे देखकर इसके हाथ पैर फूलते चले गए। कमरा हर किस्म के सामान से आरी था। इमरान दीवार के पास यूं उल्टा पड़ा था जैसे वो दीवार से टकराकर नीचे गिरा हो। बस बस, जोसेफ ने चीखते हुए कहा और दौड़ता हुआ इमरान के करीब आ गया। फिर जैसे ही इसकी नज़रें इमरान के चेहरे पर पड़ी, हैरत और खौफ से इसका चेहरा बिगड़ता चला गया। जूलिया के फ्लैट में रौनक सी लगी हुई थी। तनवीर और सफदर समेत सीक्रेट सर्विस के कई मेंबरान वहाँ मौजूद थे, जिनमें क्रास्टी, चौहान, कावर, नुमानी और सदीकी शामिल थे। जूलिया ने इन सब को खास तौर पर अपने फ्लैट में मदऊ किया था। इसने सालिया और कैप्टन शकील को भी बुलाया था, लेकिन वो चूँकि ज़्यादा कामों में मसरूफ़ थे इसलिए उन्होंने जूलिया से माजरत कर ली थी। इन दिनों चूँकि बख्शिया सीक्रेट सर्विस के पास कोई केस नहीं था, इसलिए वो बारी बारी एक दूसरे की अपने फ्लैट्स पर दावतें कर रहे थे। इससे पहले सफदर ने इन सब को एक होटल में दावत दी थी, जहाँ तकरीबन तमाम मेंबरान पहुँच गए थे। सफदर ने इमरान को भी मदऊ करना चाहा, लेकिन इमरान ऐसी दावतों से दूर ही रहता था। सफदर के फ़ोन करने पर सुलेमान ने इसे जवाब दिया था कि इमरान फ्लैट पर नहीं है। सफदर जानता था कि इमरान फ्लैट में ही है, लेकिन वो चूँकि ऐसी दावतें पसंद नहीं करता था, इसलिए इसने इमरान को फोर्स करना ज़रूरी नहीं समझा था। आज दूसरा दिन था और दावत की बारी जूलिया की थी, इसलिए इमरान, सालिया और कैप्टन शकील के अलावा सब वहाँ पहुँच गए थे। जूलिया ने इन सब की दावत होटल या किसी रेस्टोरेंट में करने के बजाय अपने फ्लैट पर ही करने का फ़ैसला किया था। इसने क्रास्टी को बुला लिया था और फिर इन दोनों ने मिलकर दावत का तमाम सामान तैयार कर लिया था और इस वक्त वो सब सिटिंग रूम में थे और आपस में बातें कर रहे थे। मिस जूलिया, क्या आपने भी इमरान साहिब को दावत पर नहीं बुलाया? बातें करते करते अचानक चौहान ने जूलिया से मुखातब होकर कहा तो इमरान का नाम सुनकर वह सब खामोश हो गए, जबकि इमरान का नाम सुनकर तनवीर ने बेइख्तियार मुंह बना लिया था, जैसे इसने कुनैन की बेशुमार गोलियां चबा ली हों। क्या ज़रूरत है इसे बुलाने की? कल वो सफदर की पार्टी पर आया था। जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है, वो अपने फ्लैट में नहीं था। सफदर ने इमरान की हमदर्दी में कहा, फ्लैट के अलावा वो और कहाँ हो सकता है? तुम इसकी ख्वामखा साइड मत लो सफदर। तुम ही नहीं बल्कि हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि इमरान ऐसी पार्टियों से दूर भागता है। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वह कल अपने फ्लैट में ही था। इसे खबर मिल गई होगी कि हमने दावत का प्रोग्राम बनाया है, इसलिए इसने जानबूझकर सुलेमान से कह दिया होगा कि वो तुम्हें मना कर दे। तनवीर ने मौका हाथ में आते ही बोलना शुरू कर दिया, फिर भी हमें अपने तौर पर एक बार तो इसे कह देना चाहिए था, आखिर वो हमारे कुछ लगते हैं। सदीकी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे लगते होंगे, जब तुम दावत दोगे तो बुला लेना इसे, मैं वहाँ नहीं आऊँगा। तनवीर ने बनाए हुए लहजे में कहा तो सब बेइख्तियार हंस पड़े। इसका मतलब है तुम भी चाहते हो कि इमरान यहाँ ना आए? जूलिया ने इसे घूरते हुए कहा। हाँ, ओहो ना 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 नहीं, मेरे कहने का मतलब था कि वो। जूलिया की बात सुनकर तनवीर ने बुरी तरह हौकलाते हुए कहा, मैं अच्छी तरह समझती हूँ तुम्हारे कहने का मतलब क्या था। तुम्हें तो वैसे ही इससे अल्लाह वास्ते का बैर है। तुम चाहते हो कि जहाँ तुम हो वहाँ इमरान ना हो और जहाँ इमरान हो वहाँ तुम ना हो। जूलिया ने तेज़ लहजे में कहा तो तनवीर का रंग बदल गया। नहीं मिस जूलिया, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। तनवीर ने संजीदा लहजे में कहा, तो और क्या था तुम्हारे कहने का मतलब? बोलो। जूलिया ने इसे घूरते हुए कहा, आप अच्छी तरह जानती हैं इमरान को दावतों और ख्वामखा की पार्टियों में जाने का कोई शौक़ नहीं है। तनवीर ने होंठ चबाते हुए कहा, ख्वामखा की पार्टियाँ? तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैंने तुम सब को ख्वामखा की पार्टी दी है? तुम सब इस पार्टी में आ सकते हो और वो नहीं आ सकता, क्यों? जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा तो तनवीर परेशानी से इधर उधर देखने लगा, जैसे इससे कोई जवाब न बन पा रहा हो। सफदर ने बेइख्तियार होंठ पीछ लिए। चौहान और बाकी सब साथी भी माहौल तल्ख होते देखकर परेशान हो गए थे। चौहान को खुद पर गुस्सा आने लगा कि इसने अच्छे भले माहौल को तल्ख करा दिया है। वह इमरान की बात ना ही करता तो बेहतर था। अब खामोश क्यों हो गए हो? बोलो, जवाब दो। जूलिया ने उसी तरह तेज़ लहजे में कहा, मिस जूलिया, आप ख्वामखा बात को बढ़ा रही हैं। तनवीर ने भी यक लगत तलखी में आते हुए कहा,
اور اس کا جواب سن کر جولیا ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا چہرہ یکلکت غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ میں بات بڑھا رہی ہوں، کیا کہا ہے میں نے؟ میں اور کراسٹی رات سے تم سب کی دعوت کی تیاریوں میں لگی ہوئی تھیں۔ ہم دونوں نے ساری رات پلک تک نہیں جھپکی اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ خواہ مخواہ کی پارٹی ہے۔ اب کہہ رہے ہو میں بات بڑھا رہی ہوں۔ آخر تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ جو بھی کہنا ہے صاف صاف کہو، جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ جولیا کا غصہ دیکھ کر تنویر نے وہاں سے اٹھنا چاہا، لیکن ساتھ بیٹھے ہوئے صفدر نے فوراً اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ مس جولیا، آپ پریشان نہ ہوں، عمران صاحب واقعی پارٹیوں سے گریز کرتے ہیں۔ ان کے تو اپنے گھر میں بھی کوئی فنکشن ہو تو وہ وہاں بھی مشکل سے پہنچتے ہیں، وہ بھی تب جب انہیں اماں بھی کی جوتیاں سر پر پڑنے کا خطرہ ہو۔ صفدر نے بات سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، وہ ہے ہی اسی لائق، اس کے سر پر جوتیاں پڑتی رہیں تب ہی وہ ٹھیک رہتا ہے۔ اسے صرف اپنی منمانیاں کرنے کا شوق ہے، دوسروں کے جذبات اور ان کے احساسات کی اس کو ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ میری تو جوتی بھی اس کی پرواہ نہیں کرتی، جولیا نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ چوہان نے اس ماحول میں عمران کا نام لے کر جیسے اس کی دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ بہرحال آپ ٹینشن نہ لیں، میں انہیں فون کر لیتا ہوں، اگر ان سے بات ہو گئی تو میں خود ہی انہیں یہاں آنے کے لیے راضی کر لوں گا۔ صفدر نے جیب سے سیل فون نکالتے ہوئے کہا۔ اسے سیل فون نکالتے دیکھ کر تنویر نے بے اختیار جبڑے پھینچ لیے۔ صفدر عمران کے نمبر پریس کرنے ہی لگا تھا کہ جولیا تیزی سے آگے بڑھی اور اس نے صفدر سے اس کا سیل فون چھین لیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اسے فون کرنے کی، اگر وہ اپنی مرضی کا مالک ہے تو ہم سب بھی اپنی مرضی کر سکتے ہیں۔ میں نے صرف سیکرٹ سروس کے ممبران کو دعوت دی ہے، وہ سیکرٹ سروس کا ممبر نہیں ہے، اس لیے میں اسے یہاں نہیں بلانا چاہتی۔ یہاں آ کر وہ ماحول کو خراب کر دے گا، اسے اول پھول بکنے کے سوا اور آتا ہی کیا ہے، جولیا نے کہا تو تنویر کا چہرہ کھل اٹھا۔ لیکن مس جولیا، صفدر نے کچھ کہنا چاہا۔ کہا ہے نا میں اسے یہاں نہیں بلاؤں گی، جولیا نے کہا تو صفدر ایک طویل سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ جولیا نے اس کا سیل فون واپس کیا تو اس نے اسے جیب میں واپس رکھ لیا۔ میرا خیال ہے اب ہمیں کھانا ٹیبل پر لگا دینا چاہیے، سب کو بھوک لگ رہی ہوگی۔ کراسٹی نے ان سب کو خاموش ہوتے دیکھ کر کہا، ہاں واقعی بھوک تو بہت لگ رہی ہے، بلکہ بھوک کے مارے تو میرے پیٹ میں تو ہاتھی اور گھوڑوں نے دوڑنا شروع کر دیا ہے۔ چوہان نے اپنی غلطی سدھارنے کے لیے جلدی سے کہا تو وہ سب مسکرا دیے۔ تمہارے پیٹ میں اتنی جگہ کہاں ہے کہ ہاتھی گھوڑے دوڑ سکیں؟ اس پیٹ میں تو چوہوں کے لیے بھی دوڑنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ تمہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بھوک کے مارے تمہارے پیٹ میں چونٹیوں نے رقص کرنا شروع کر دیا ہے، خاور نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ سب کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ اوکے آؤ کراسٹی، ہم ان کے لیے کھانا لگا ہی لیتی ہیں تاکہ ان کے پیٹوں میں ہاتھی گھوڑوں اور چوہوں کی دوڑ ختم ہو جائے اور چوہان کی چونٹیاں بھی رقص ختم کر دیں، جولیا نے کراسٹی سے مخاطب ہو کر کہا، اور پھر وہ دونوں اٹھ کر کچن کی طرف بڑھتی چلی گئیں۔ تم نے خواہ مخواہ عمران صاحب کا نام لے کر جولیا کا موڈ خراب کر دیا تھا، صدیقی نے ان دونوں کے جاتے ہی چوہان کے قریب ہو کر کہا۔ ہاں واقعی تمہیں سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے تھا، مس جولیا کے بارے میں تو تم جانتے ہی ہو، وہ عمران صاحب کے معاملے میں بے حد جذباتی ہیں، خاور نے کہا۔ اچھا چھوڑو، تم پھر عمران صاحب کی باتیں لے بیٹھے ہو، کوئی اور بات کرو، صفدر نے تنویر کا بگڑتا ہوا چہرہ دیکھ کر ان سے کہا تو وہ سر ہلا کر خاموش ہو گئے۔ اسی لمحے کال بیل بجنے کی آواز سنائی دی تو وہ چونک پڑے۔ صفدر، دیکھنا باہر کون ہے، شاید صالحہ یا کیپٹن شکیل ہوں گے، کچن سے جولیا کی آواز سنائی دی تو صفدر سر ہلکتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور پھر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے ڈور آئی سے آنکھ لگائی اور پھر وہ بے اختیار چونک پڑا۔ باہر ایک نوجوان لڑکی کھڑی تھی، شکل و صورت سے وہ لڑکی کوئی غیر ملکی دکھائی دے رہی تھی، اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات تھے۔ اس نے جینز اور پنک کلر کی شرٹ پہن رکھی تھی اور اس کے سر کے بال اخروٹی رنگ کے تھے جو اس کے شانوں تک بکھرے ہوئے تھے۔ صفدر نے کاندھے اچکائے اور پھر اس نے سیدھے ہو کر لاک کھول دیا۔ پھر جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، لڑکی چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ جی فرمائیں، صفدر نے پوچھا۔ میرا نام کلاڈیا ہے، کلاڈیا براؤن، غیر ملکی لڑکی نے جلدی سے کہا۔ فرمائیے، صفدر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ مس جولیا، کیا آپ مس جولیا کو باہر بلا سکتے ہیں؟ میں ان کے ساتھ والے فلیٹ میں رہتی ہوں، کلاڈیا براؤن نے کہا۔ اس کے لہجے میں بے پناہ بے چینی اور خوف کا عنصر تھا۔ اوہ ایک منٹ، میں بلاتا ہوں انہیں، صفدر نے کہا تو کلاڈیا نے اسپات میں سر ہلا دیا۔ مس جولیا، آپ کے ساتھ والے فلیٹ سے مس کلاڈیا براؤن آئی ہیں، صفدر نے اونچی آواز میں کہا۔ کلاڈیا براؤن؟ کون کلاڈیا براؤن؟ چند لمحوں بعد جولیا تیزی سے چلتی ہوئی اس طرف آ گئی۔ صفدر اسی طرف دیکھ رہا تھا، اس نے دوبارہ پلٹ کر کلاڈیا براؤن کی طرف نہیں دیکھا تھا۔
जूलिया को आते देखकर इसने रास्ता छोड़ दिया। कौन है? कहाँ है क्लाडिया ब्राउन? जूलिया ने दरवाजे के पास आकर कहा। इसकी बात सुनकर सफदर मुड़ा और फिर इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। दरवाजे पर जहाँ क्लाडिया ब्राउन खड़ी थी अब वहाँ कोई न था। सफदर तेज़ी से दरवाजे की तरफ लपका और इसने दरवाजे से बाहर निकल कर देखा तो इसकी आंखों में और ज़्यादा हैरत लहराने लगी। दूसरे फ्लैट्स जूलिया के फ्लैट से काफ़ी फासले पर थे। इनका फासला कम अज़ कम 100 गज़ तो ज़रूर होगा, लेकिन दोनों तरफ राहदारी खाली थी और वहाँ क्लाडिया ब्राउन दिखाई ना दे रही थी। अगर वो वापस भी लौट गई होती तो इसे अब तक राहदारी में तो होना ही चाहिए था। हैरत है, वो भी तो यहीं पर थी, फिर अचानक कहाँ गायब हो गई? सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, इतनी जल्दी तो कोई अपने फ्लैट में जा ही नहीं सकता, जूलिया ने कहा। वो भी दरवाजे से बाहर आ गई थी, जबकि सफदर अपनी पेशानी सलाने लगा, जैसे इसे वाकई लड़की के अचानक गायब होने का यकीन ही ना आ रहा हो। क्या नाम बताया था इसने? क्लाडिया ब्राउन, जूलिया ने कहा। जी हाँ, यही नाम बताया था, और वो थी भी आपकी तरह स्विस नौजाद, सफदर ने कहा। ओह, लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ इर्द गिर्द के फ्लैटों में कोई गैर मुल्की लड़की रहती ही नहीं। क्या कहा था इसने? मेरा मतलब है इसने मेरा नाम लिया था, जूलिया ने कहा। वो आपको मिस जूलिया ही कह रही थी, सफदर ने कहा। तो जूलिया चौंक पड़ी। ओह, मगर यहाँ तो मैंने सबको अपना नाम एंड्रिया बता रखा है, फिर कोई मेरा असली नाम कैसे जान सकता है? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। क्या हुआ? आप दोनों यहाँ क्यों खड़े हैं? और कौन था बाहर? क्रास्टी ने बाहर आते हुए कहा, और फिर वो दोनों चौंक कर इसी की तरफ देखने लगे। नहीं, कुछ नहीं, आओ सफदर, जूलिया ने कहा। तो सफदर ने इस बात में सर हिलाया और फिर वो तीनों वापस अंदर आ गए। जूलिया ने दरवाज़ा बंद करके इसे लॉक कर दिया था। जूलिया क्रास्टी के साथ दोबारा किचन की तरफ बढ़ गई, जबकि सफदर अपने साथियों के पास आ गया। क्या बात है, बड़े उलझे उलझे से दिखाई दे रहे हो? खावर ने सफदर के चेहरे पर उलझन के तासरात देखते हुए पूछा। कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाहर एक लड़की मिस जूलिया से मिलने आई थी, मगर, सफदर ने कहा। मगर क्या? तनवीर ने हैरत भरे लहजे में पूछा। तो सफदर ने इन्हें सारी बात बता दी। हैरत है, इतनी जल्दी वो कहाँ गायब हो गई? क्या वो वाकई कोई बदरू थी? जोहान ने मुस्कुराते हुए कहा। लगता तो ऐसा ही है, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। तो वो सब भी हंस पड़े। उसी लम्हे किचन से जूलिया और क्रास्टी की एक साथ तेज़ चीखें सुनाई दी और इनके चीखें सुनकर वो सब बुरी तरह उछल पड़े। ओह, इन्हें क्या हुआ है? तनवीर ने बौखलाए हुए लहजे में कहा और उठकर खड़ा हो गया। बाकी साथी भी फ़ौरन उठकर खड़े हो गए। मालूम नहीं, आओ देखते हैं, सफदर ने तशवीश भरे लहजे में कहा। तो वो सब तेज़ी से किचन की तरफ बढ़ने लगे। फिर वो जैसे ही किचन में दाखिल हुए वो यकलकत ठटक गए। जूलिया और क्रास्टी एक तरफ खड़ी थीं और इनके सामने एक नौजवान लड़की मौजूद थी। लड़की का रुख दूसरी तरफ था। जूलिया और क्रास्टी यूं साख्त खड़ी थीं जैसे पत्थर की मूर्तियाँ बन गई हों। क्या हुआ मिस जूलिया? मिस क्रास्टी, ये लड़की कौन है? कौन है ये लड़की? तनवीर ने तेज़ लहजे में कहा और इसकी आवाज़ सुनकर लड़की फ़ौरन इसकी तरफ मुड़ी और इसकी शक्ल देखते ही सफदर यकलगत उछल पड़ा। क्लाडिया ब्राउन! ओह, ये तो वही क्लाडिया ब्राउन है जो कुछ देर पहले बाहर मौजूद थी, सफदर ने तेज़ लहजे में कहा। सफदर, इसकी आंखें देखो, खावर ने हकलाते हुए लहजे में कहा। तो सफदर ने क्लाडिया ब्राउन की तरफ देखा तो अचानक इसे एक झटका सा लगा और इसे अपने जिस्म में से जैसे जान सी निकलती हुई महसूस हुई। क्लाडिया ब्राउन की आंखें सुर्ख हो रही थीं, जैसे इसके जिस्म का सारा खून समट कर इसकी आंखों में उतर आया हो। इस सुर्खी में इसकी आंखों की पुतलियाँ भी गायब हो गई थीं। इसकी आंखें देख कर बाकी सब मेंबरान की हालत भी सफदर से मुख्तलिफ न थी। इन सब की ज़बानें कंग हो गई थी और इन्हें ऐसा लग रहा था जैसे इनके पैर ज़मीन ने जकड़ लिए हों। क्लाडिया ब्राउन मुड़कर कदम उठाती हुई इनके पास आ गई। इसने सफदर के सामने आकर गौर से इसका चेहरा देखा और फिर तनवीर की तरफ बढ़ गई। सफदर सुन सकता था, देख भी सकता था, लेकिन इसे अपना जिस्म पत्थर की तरह सख्त और बेजान सा महसूस हो रहा था। क्लाडिया ब्राउन ने बारी बारी सबके चेहरों को गौर से देखा और फिर वो मुड़कर वापस जूलिया और क्रास्टी की तरफ चली गई। वो दोनों भी इनकी तरह सख्त थीं। क्लाडिया ब्राउन ने इन दोनों को भी जाकर गौर से देखा और फिर वो किचन के वसत में आ गई। उसी लम्हे अचानक क्लाडिया ब्राउन ने एक ज़ोरदार छरछरी ली और इसके गिर्द स्याह धुआं सा छा गया। चंद लम्हों बाद धुआं छटा तो क्लाडिया ब्राउन की जगह वहाँ एक स्याह फाम आदमी खड़ा था। इस स्याह फाम का रंग और रूप अफ्रीकियों जैसा था और इसने स्याह लिबास पहन रखा था। वो सर से पाँव तक स्याह था, अलबत्ता इसकी आंखें इस तरह सुर्ख थीं जैसे खून से भरी हुई हों। मुझे मालूम हो गया है तुम भी प्रिंस मकाशो के दोस्त हो। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाना चाहता हूँ। मुझे यहाँ प्रिंस मकाशो की आंखें नोचने के लिए भेजा गया है। मेरे लिए इसकी आंखें नोचना कुछ मुश्किल नहीं था, लेकिन जब मैं इसके पास गया तो इसकी आंखों पर एक स्याह चश्मा था
وہ سیاہ چشمہ اسے کسی روشنی کی طاقت نے دیا تھا۔ میں اس چشمے کی وجہ سے پرنس مکاشو کی آنکھیں نہیں نوچ سکا، بلکہ میں نے جیسے ہی اس چشمے کو ہاتھ لگایا تو مجھے جیسے کسی نے اٹھا کر دور پھینک دیا۔ میں ایک دیوار سے ٹکرایا اور پھر میں وہیں ساخت ہو گیا۔ جب میری آنکھیں کھلیں تو میں نے پرنس مکاشو کو دیکھا تو وہ ایک موم بتی اور ایک خنجر لا رہا تھا، جو گملو گاماگی کا خطرناک خنجر تھا۔ اس خنجر سے گملو گاماگی نامی ایک وچ ڈاکٹر ان بدروؤں کو ذبح کرتا تھا جو اس کا کوئی بھی حکم ماننے سے انکار کر دیتی تھیں، یا پھر جو اس وچ ڈاکٹر کا کوئی بھی کام کرنے میں ناکام ہو جاتی تھیں۔ گملو گاماگی کا خنجر دیکھ کر مجھے وہاں سے بھاگنا پڑا۔ میں فوراً ایک اندھے غار میں چلا گیا۔ اندھے غار میں جا کر میں نے اپنے آقا سردار اوکاشا سے رابطہ کیا اور اسے ساری صورتحال سے بھی آگاہ کر دیا۔ روشن چشمے اور گملو گاماگی کے خنجر کا سن کر وہ بھی پریشان ہو گیا۔ اس نے مجھے پرنس مکاشو سے دور رہنے کی ہدایت کی اور کہا کہ میں اس وقت تک پرنس مکاشو کے سامنے نہ جاؤں جب تک اس کی آنکھوں پر روشن چشمہ اور اس کے پاس گملو گاماگی کا خنجر ہے۔ پھر مجھے سردار اوکاشا نے مشورہ دیا کہ میں پرنس مکاشو کے آقا کے پاس جاؤں۔ پرنس مکاشو اپنے آقا کو بہت مانتا ہے۔ میں اگر پرنس مکاشو کے آقا کو اپنے بس میں کر لوں تو پرنس مکاشو کی آنکھوں سے اس کا چشمہ بھی اتار سکتا ہے اور اسے گملو گاماگی کا خنجر بھی حاصل کر سکتا ہے۔ مجھے سردار اوکاشا نے پرنس مکاشو تو تم سب یہاں تھے، اس لیے میں یہاں ایک لڑکی کا بھیس بدل کر آیا۔ میں اس فلیٹ میں بغیر کسی رکاوٹ کے بھی گھس سکتا تھا، لیکن تم سب کے بارے میں مجھے بتایا گیا تھا کہ تم سب باکردار، نیک اور اعلیٰ اوصاف کے مالک ہو۔ نیکی کے حصار بھی تمہارے ساتھ رہتے ہیں، اس لیے میرے لیے ضروری تھا کہ تم میں سے کوئی میرے لیے خود اس فلیٹ کا دروازہ کھولے۔ مجھ سے کوئی بات کرے تو مجھے اندر آنے اور تم سب کو ایک ساتھ قابو کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ تم نے چونکہ خود میرے لیے دروازہ کھولا تھا اور مجھ سے بات کرنے میں پہل کی تھی، اس لیے مجھے اندر آنے کا موقع مل گیا اور میں یہاں آ گیا۔ دونوں لڑکیاں مجھے اچانک اپنے سامنے دیکھ کر حیرت سے چیخ اٹھیں۔ میں نے انہیں یہیں ساخت کر دیا۔ تم یہاں آئے تو میں نے تم سب کو بھی روک دیا۔ اب تم صرف دیکھ سکتے ہو اور سن سکتے ہو، اس کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتے۔ میں نے تمہارے سامنے روپ بدلا ہے، یہ عمل چونکہ میں نے جادو سے کیا ہے، اس لیے اب تم سب چاہو بھی تو اپنے ذہنوں میں کوئی روشن کلام اجاگر نہیں کر سکو گے۔ سیاہ فام حکامہ رکے بغیر مسلسل بولتا چلا جا رہا تھا اور اس کی باتیں سن کر سیکرٹ سروس کے ممبران کے دماغوں میں جیسے آنیاں سے چلنا شروع ہو گئی تھیں۔ حکامہ کی باتوں سے انہیں صاف اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا تعلق شیطان سے ہے اور وہ ایک بار پھر شیطانی حالات کا شکار ہو گئے ہیں، اور اس شیطانی ذریعت کی طاقت کا انہیں بخوبی اندازہ ہو رہا تھا۔ یہ ایک لڑکی کے روپ میں آیا تھا، پھر وہ لڑکی دروازے سے غائب ہو گئی تھی اور پھر وہی لڑکی جولیا کے فلیٹ کے کچن میں پہنچ گئی، جسے دیکھ کر جولیا اور کراسٹی حیرت سے چیخ اٹھی تھی۔ ان دونوں کو حکامہ نے وہیں ساخت کر دیا تھا اور پھر وہ سب جیسے ہی ان کی چیخیں سن کر کچن میں آئے، حکامہ نے انہیں بھی وہیں ساخت کر دیا۔ اس کے بعد جس طرح حکامہ نے عورت سے سیاہ فام مرد کا روپ بدلا تھا وہ بھی ان کے لیے حیرت انگیز تھا۔ حکامہ کی آخری بات سن کر ان سب نے اپنے اپنے ذہنوں میں مقدس کلام اور مقدس نام لانے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی انہوں نے کوشش کی ان کے ذہن بلینک ہوتے چلے گئے۔ حکامہ ان سب کی طرف باری باری دیکھ رہا تھا اور پھر اس کی نظریں جولیا پر جم گئیں۔ تم مجھ سے بات کر سکتی ہو، میں تمہیں زبان کھولنے کی اجازت دے دیتا ہوں، حکامہ نے کہا، اور اسی لمحے جولیا نے محسوس کیا جیسے واقعی اس کی تالوں سے چپکی ہوئی زبان الگ ہو گئی ہو۔ کون ہو تم اور تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ جولیا نے نہایت گسیلے لہجے میں کہا، ہاں میں تمہیں اپنا نام بتانا بھول گیا تھا، میں حکامہ ہوں، حکامہ زماری۔ میں کیا چاہتا ہوں یہ سب میں تمہیں بتا چکا ہوں، حکامہ نے کہا۔ پرنس مکاشو کے نام سے وہ سب سمجھ گئے تھے کہ حکامہ جوزف کے بارے میں سب کچھ کہہ رہا تھا۔ کیا تم شیطانی ذریعت ہو؟ جولیا نے تیز لہجے میں کہا۔ ہاں، حکامہ نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، لیکن تم جوزف میرا مطلب ہے۔ پرنس مکاشو کی آنکھیں کیوں نوچنا چاہتے ہو؟ کیا دشمنی ہے اس سے تمہاری؟ جولیا نے کہا، یہ میرے آقا سردار اوکاشا کا حکم ہے اور حکامہ اپنے سردار کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ حکامہ نے کہا، کون ہے سردار اوکاشا اور اس نے تمہیں ایسا حکم کیوں دیا ہے؟ جولیا نے سخت لہجے میں پوچھا۔ پرنس مکاشو کی آنکھوں سے ساکاکارا کی آنکھیں روشن ہو سکتی ہیں، حکامہ نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور پھر وہ انہیں ساکاکارا اور سردار اوکاشا کے بارے میں تفصیل بتانے لگا، جسے سن کر وہ سب اندر ہی اندر دہل رہے تھے۔ سردار اوکاشا کے ارادے واقعی بے حد بھیانک تھے۔ وہ ساری دنیا پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھ رہا تھا اور اس کا یہ خواب ساکاکارا نامی افریت ہی حقیقت بنا سکتا تھا، جو خون اشام اور انتہائی خونخوار درندہ تھا
ہم سب کو اپنی گرفت سے آزاد کر دو حکامہ، ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کریں گے۔ جس طرح پرنس مکاشو اپنے آقا کو تم سے بچانے کے لیے پہنچ گیا تھا، اسی طرح وہ یہاں بھی آ جائے گا، اور پھر تمہارا جو بھیانک حشر کرے گا اس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جولیا نے گرا کر کہا، میں پرنس مکاشو سے نہیں ڈرتا، مجھے خوف ہے تو اس کے کملو گامی کے خنجر سے، ایک بار وہ خنجر اس کے ہاتھ سے نکل جائے اور وہ آنکھوں سے چشمہ اتار لے تو میں اس کی آنکھیں بھی نوچ لوں گا اور اس کے ٹکڑے بھی اڑا دوں گا۔ حکامہ نے کہا، پرنس مکاشو تم جیسی رذیل شیطانی ذریتوں کے قابو میں آنے والا نہیں ہے، اور ہم بھی اس کے ساتھی ہیں، تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ جولیا نے کہا، اس سے پہلے کہ پرنس مکاشو یہاں آئے میں تم سب کو اپنے قابو میں کر لوں گا، پھر تمہارا جیسے ہی پرنس مکاشو سے سامنا ہوگا تم اس کے بدترین دشمن بن جاؤ گے اور تم وہی کرو گے جو میں چاہوں گا۔ حکامہ نے کہا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، تم ہم پر اپنا حکم نہیں چلا سکتے۔ جولیا نے غصے سے کہا، یہ تمہاری بھول ہے لڑکی، تم سب نے میری آنکھوں میں دیکھا ہے، میں نے اپنی آنکھوں کی سرخی تمہاری آنکھوں میں اتار دی ہے، دیکھو، سب دیکھو، تم سب کی آنکھیں سرخ ہیں میری آنکھوں جیسی۔ حکامہ نے ہنستے ہوئے کہا، اس کی ہنسی بے حد بھیانک اور مکروہ تھی۔ ان سب نے ایک دوسرے کو دیکھا تو واقعی ان سب کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، اس قدر سرخ کہ ان کی پتلیاں بھی اس سرخ میں چھپ گئی تھی۔ وہ سب دل ہی دل میں ایک بار پھر کانپ اٹھے۔ حکامہ، ہم پر شیطانی حربے استعمال مت کرو، ہمیں آزاد کر دو، اگر تم طاقتور ذریت ہو تو ہمارا مقابلہ کرو، بغیر ہم پر جادو کیے ہم پر قابو کر کے دکھاؤ، پرنس مکاشو تو کیا، ہم بھی تمہیں فنا کر دیں گے۔ جولیا نے انتہائی غضبناک انداز میں کہا، آزادی تو تم سب کو ملے گی مگر میرا کام پورا ہونے کے بعد۔ حکامہ نے کہا، کیسا کام؟ جولیا نے گراتے ہوئے کہا، تمہیں میرے لیے پرنس مکاشو کی آنکھوں سے چشمہ اتارنا ہوگا اور اس کے پاس جو گملو گامی کا خنجر ہے اسے حاصل کرنا ہوگا۔ تم جیسے ہی میرے یہ دو کام کر دو گے میرے جادو کے اثر سے آزاد ہو جاؤ گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ حکامہ نے کہا، نہیں، ہم کسی بھی صورت تمہارا کام نہیں کریں گے، چاہے تم ہم جان سے ہی کیوں نہ مار دو۔ جولیا نے کہا، اس کے لہجے میں اسی طرح خوفناک گراہٹ تھی، تمہاری یہ کچھ فہمی میں ابھی دور کر دیتا ہوں۔ حکامہ نے زہریلے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے دونوں ہاتھ اوپر کیے اور پھر ایک جھٹکے سے نیچے لے آیا۔ اسی لمحے جولیا کو اپنی آنکھوں کے سامنے پردہ سا گھرتا ہوا معلوم ہوا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا جسم لرز اٹھا اور پھر اسے اپنے دماغ میں ایک گونجدار آواز سنائی دی، تم 8 ہو، میں چونکہ شیطانی ذریت ہوں اس لیے میں تم میں سے کسی کا بھی نام اپنی زبان پر نہیں لا سکتا۔ پرنس مکاشو میرے لیے پرنس مکاشو رہے گا، سردار اوکاشا کے مشورے پر میں نے تاریخ دنیا کے لیے پرنس مکاشو کے آقا کا نام پاناشی رکھا ہے۔ تم لڑکی ہو، تاریخ دنیا میں آج سے تمہارا نام اتاشا ہوگا۔ حکامہ نے جولیا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور تمہاری ساتھی لڑکی کا نام سمارگی ہوگا۔ حکامہ نے کراسٹی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مردوں میں تمہارا نام ہامورا، ناپاش، ناٹورا، جلاگو، اساکو اور ناشون ہوگا۔ حکامہ نے باری باری صفدر، تنویر، صدیقی، چوہان، خاور اور نعمانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ حکامہ کی آواز جولیا سمیت اس کے سبھی ساتھیوں کے دماغ میں گونج رہی تھی، اور حکامہ جیسے جیسے ان کے تاریخ دنیا میں استعمال ہونے والے نام بتا رہا تھا انہیں ریڑھ کی ہڈیوں تک سنسناہٹ کا احساس ہو رہا تھا۔ تم سب میری ہدایات پر عمل کرو گے، تمہارے دماغ تمام انسانوں جیسے ہی ہوں گے، لیکن پرنس مکاشو کی جب تک میں آنکھیں نوچ نہیں لیتا تم سب میرے لیے کام کرو گے، تب تک میں تمہارا آقا، تمہارا باس رہوں گا۔ پرنس مکاشو کی آنکھوں سے روشن چشمہ اتارنے اور اس سے گملو گامی کا خنجر حاصل کرنے کے لیے تم کچھ بھی کر سکتے ہو، اسے شدید زخمی کرو یا ہلاک یا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، لیکن مجھے اس کی دونوں آنکھیں ٹھیک حالت میں ملنی چاہیے، اور اس بات کا خیال رکھنا کہ اس کی آنکھوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ پرنس مکاشو تک پہنچنے کے لیے تمہارے سامنے کوئی بھی رکاوٹ آئے تو تم نے اسے ختم کر دینا ہے، اپنے سامنے آنے والی ہر دیوار کو گرا دینا، اور اگر پرنس مکاشو کا آقا پاناشی بھی تمہارے سامنے حائل ہونے کی کوشش کرے تو بلا شبہ اس کا بھی خاتمہ کر دینا۔ حکامہ نے کہا، اور پھر وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا اور پھر بولنے لگا، میرے سوا تم کسی کا حکم نہیں مانو گے، چاہے وہ پاناشی ہو یا تمہارا چیف، میں ہر وقت تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، کیونکہ پرنس مکاشو کے پاس گملو گامی کا خنجر ہے، وہ مجھے کبھی بھی اور کہیں بھی دیکھ سکتا ہے۔ میں تم سب کے ساتھ ذہنی رابطہ رکھوں گا، جسے جدید دور میں ٹیلی پیتھی کہا جاتا ہے۔ تم سب کو ایک ساتھ اکٹھے ہی رہنا ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اہم بات یہ ہے کہ تم اب ایک دوسرے کو اپنے اصلی ناموں سے نہیں پکارو گے۔ میں نے تمہیں تاریخ دنیا کے جو نام بتائے ہیں تم یہی نام استعمال کرو گے۔ اب تم مجھے دیکھ سکتے ہو اور باری باری مجھ سے بات کر سکتے ہو، کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لو۔ حکامہ نے ایک بار پھر مسلسل بولتے ہوئے کہا تو ان سب کی آنکھوں کے سامنے پڑا ہوا پردہ ہٹ گیا، ان سب کی زبانیں بھی کھل گئی تھیں اور انہیں اپنے بے جان جسموں میں
جان سی بھرتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ ان کے ذہن جاگ تو گئے تھے لیکن وہ سب ذہنوں میں بھاری پن محسوس کر رہے تھے۔ اب تم باری باری مجھے اپنے نام بتاؤ، وہ نام جو میں نے تاریخ دنیا کے لیے تمہارے لیے تجویز کیے ہیں۔ تم اپنے اصل نام بھول جاؤ گے۔ اقامہ نے کہا، میں آتاشا ہوں۔ جولیا نے اس انداز میں کہا جیسے وہ غنودگی میں ہو۔ تم نے میرا نام سمارگی بتایا ہے، میں سمارگی ہوں۔ کراسٹی نے بھی جولیا کے انداز میں کہا، اور تم؟ اقامہ نے صفدر سے پوچھا۔ میرا تاریخ دنیا کا نام ہمورہ ہے، صفدر نے جواب دیا۔ میں ناپاش ہوں، تنویر نے بھی سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ میرا نام تم نے ناٹورا تجویز کیا ہے اقامہ، صدیقی نے کہا۔ اور میرا نام جلاگو ہے، چوہان نے کہا۔ اب تم بتاؤ، اقامہ نے کھاور سے پوچھا۔ میرا نام آساکو ہے، کھاور نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تاریخ دنیا کے لیے تم نے میرا نام ناشون رکھا ہے، میں ناشون ہوں۔ ٹھیک ہے، تم سب نے اپنے نام یاد کر لیے ہیں، اب تم اپنی دعوت اڑاؤ اور پھر تم روانہ ہو جانا جب میں تمہیں کہوں گا۔ اور ہاں، میں زیادہ آتاشا سے بات کروں گا۔ تمہارے پرسرار آقا X2 کے بعد یہ تمہاری ڈپٹی چیف ہے، میں بھی اسے اپنا نائب بناتا ہوں، میرے بعد تم اس کا ہی حکم مانو گے، اقامہ نے کہا۔ تو ان سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی اس سنسنی خیز ناول کا پہلا حصہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ لیکن دوستو ٹھہریے، کیا پوری سیکرٹ سروس X2 کے سمیت عمران اور جوزف کو قابو کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں؟ کیا عمران اور جوزف پوری سیکرٹ سروس کو اس پھنسی ہوئی دلدل میں سے نکال پائے گا یا نہیں؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے دیکھیے ساکاکارا ناول کا دوسرا حصہ صرف اردو صفحہ چینل پر۔ اس کے لیے اردو صفحہ چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کو ضرور پریس کر دیں۔ شکریہ اینڈ اللہ حافظ۔